بات کی تھی ریگارڈنگ دا پرفارمنس اپریزل، اور اس کے اوپر چند ایک ایشوز ایسے تھے جو ہمارے کل رہ گئے تھے. آج سب سے پہلے تو ہم انہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے ایشوز باقی ہیں. میں ذرا دیکھوں گے کون سی سلائیڈز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. جسٹ ان اے مومنٹ، لیٹ می سی. تو میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ سلائیڈز ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی. اب اس کے اندر کل ہم بات کر رہے تھے پرفارمنس اپریزل کے اوپر. ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا پرفارمنس اپریزل کیا ہے. اس کے اندر بیسیکلی 5 چیزیں تھیں. پہلی چیز یہ تھی کہ پرفارمنس اپریزل کا پرپس کیا ہے. دوسرا میتھڈ آف اپریزل کیا ہے. تیسرا ہو از ٹو اپریز اور انٹرویو اینڈ اپروچ. ہم چاروں سٹیپ مکمل کر گئے تھے، یعنی پرپس، میتھڈ، اس کے بعد ہو از ٹو اپریز، انٹرویو، یہ سارا مکمل کر لیا. جو چیز رہ گئی تھی وہ تھے بیریئرز ٹو اوور کم. بیریئرز ٹو اوور کم کے اوپر آ کے ٹائم ہمارا فنش ہو گیا تھا، تو ہم اس کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. تو دیکھیے، جب میں کل بات کر رہا تھا کہ پرفارمنس اپریزل انٹرویو کی، تو میں نے کہا تھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹرویو کی پریپریشن کرنی پڑے گی اس شخص کو جو پرفارمنس اپریزل انٹرویو لے رہا ہے. پریپیئر کرنے کے لیے اسے چاہیے جاب ڈسکرپشن کو دیکھ لے، پتہ چل جائے جاب ڈیوٹیز کیا ہیں، اسٹیٹمنٹ آف پرفارمنس کو ذرا دیکھ لے، اس کے بعد کچھ ویوز ایڈ کر لے کسٹمر سے، کلائنٹ سے، بائر سے، ہائی لائٹ کر لے کہ اس سے پہلے پرفارمنس کیسی رہی ہیں ان صاحب کی، اور سیلف اسیسمنٹ امپلائی فارم اگر ہے تو وہ بھی دیکھ لے. یہ تھا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا اس کی اپروچ بھی ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. بعض اوقات پرفارمنس اپریزل ٹیکنیکل نوعیت کا ہوتا ہے اور وہاں پر کمنٹس نہیں چاہیے ہوتے، تو وہاں ٹیل اینڈ سیل اپروچ ہوتی ہے. آپ بتاتے ہیں کہ اس طرح اسیس کیا ہے اور یہ ریمیڈیز ہیں اس کی. دوسرے میں آپ بتاتے ہیں کہ اس طرح تمہیں اسیس کیا گیا ہے، اور پھر کمنٹس مانگتے ہیں امپلائیز سے، اور پھر آپ اسے سجیشنز دیتے ہیں. اور تیسرے میں پرابلم سالونگ اپروچ ہوتی ہے، جس کے اندر انٹرویوئی اور انٹرویور اپوزٹ ڈائریکشن آف ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ ایز اے ٹیم بیٹھتے ہیں. پہلے پرابلم خود ہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر مل کے دونوں اس کی سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم نے کوشچن لاسٹ ٹائم کر لیے تھے، اس کی تو مجھے ضرورت نہیں ڈسکس کرنے کی. یہ بھی بات ہوئی تھی کہ انٹرویو، پرفارمنس اپریزل انٹرویو جب آپ کنڈکٹ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے تھریٹن نہ کریں، کوشچن اپلائی نہ کریں، زیادہ بولنے کا موقع جو ہے وہ انٹرویو کو دیں، اسے آنسر بلڈ اپ کرنے کا موقع دیں، ڈیفیکلٹ اور سینسٹیو ایریاز کو ٹچ نہ کریں، سائلنس کی پاور کو سمجھیں اور اسے بات کرنے دیں، تاکہ جو بھی پرابلمز ہیں وہ سامنے آ سکیں، اور کنورسیشن کو ادھر ادھر جانے نہ دیں، اور باقاعدہ طور پہ فارملی اس کو وائنڈ اپ کریں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے نیکسٹ ایکشن پلان ضرور بنائے، جس کے اندر انٹرویو یعنی پرفارمنس اپریزل جس کی ہوئی ہے اس سے یہ طے کر لیا جائے کہ اس کے بعد اسے کس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اسے کس طرح کے جو ہے وہ ریسورسز کی ضرورت ہے، اسے کس طرح کے جو ہے آگے ہیلپ کی ضرورت ہے. تو جو بھی امپرومنٹس ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کہتے ہی ہیں کہ اس کو کنٹینیوس فیڈ بیک دیتے رہنا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اسے بھی امپروو کرتے چلے جائیں. تو یہ بھی ضروری چیز ہے جو اس کے اندر دیکھی جاتی ہے، کہ یہ نہیں کہ اگلے سیشن پھر وہی صورتحال ہو. بہتر یہ کہ ساتھ انٹیمیٹ کر دیا جائے کہ پچھلے ڈرا بیکس کو آپ اوور کم کیسے کریں گے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. یہ ہم نے کل لاسٹ ٹائم ڈسکس کر لیا تھا کہ جو ایکسیپشنز تھیں اس کے اندر، اور یہ بھی ہو گیا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ بیریئرز ٹو افیکٹو اپریزل جو تھی اس کے اندر یہ تھا کہ کچھ امپلائیز یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ججمنٹل پروسیس ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اینول چیٹ ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ انفینش بزنس ہے، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ ایچ آر کا ایک عمل ہے، چلتا رہتا ہے جیسے بھی چلتا رہتا ہے. تو اگر اس طرح کے کمنٹس ہوں گے، اس طرح کی کنڈیشنز ہوں گے، پھر تو آپ بھول جائیے کہ کوئی امپرومنٹ کا چانس ہوگا. اب یہاں سے آگے آپ بڑھتے ہیں، تو ہم نے یہ سوال بھی کل کیا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے. یہاں پہ آگے ہم نے کل لیکچر روکا تھا. اب بات یہ ہے کہ ایک ایکسپرٹ ہیں لکٹ، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو بہتر کیا جائے،
یعنی پرفارمنس اپریزل سسٹم کو بہتر کیا جائے تو آپ اس کے اندر 5 بڑے کام کرو. ایک کام یہ ہے کہ جو آپ کا پرفارمنس کرائیٹیریا ہے، اسیسمنٹ کرائیٹیریا ہے، اس کو ریلیونس پیدا کرو جاب کے ساتھ. یعنی جس بنیاد پہ آپ اسیس کر رہے ہیں ایک امپلائی کو، وہ بیس اور جاب دونوں کا نیچر آپس میں میچ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایکوالٹی ہونی چاہیے، فیئرنیس ہونی چاہیے. یہ وہ فیئرنیس نہیں اس کے لیے ہم کریم وغیرہ آپ لگاتے رہتے ہو رنگ گورا کرنے والی. یہ فیئرنیس ہے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے، سب کے ساتھ ایک سٹینڈرڈائز ٹریٹمنٹ دیا جائے، سب کے ساتھ ایک آبجیکٹیو ٹریٹمنٹ کیا جائے. اور پھر کسی بھی موقع پر یہ نہ لگے کہ ایک سیریس انٹینٹ نہیں ہے، آپ کا سیریس انٹینٹ نظر آنا چاہیے، ریزلٹس نظر آنے چاہیے کہ یہ جو ہے آپ جو کر رہے ہیں یہ بالکل ایک سیریس معاملہ ہے، اور اس کے لیے آپ جو ہے ٹریننگ بھی آرگنائز کر رہے ہیں، اسیسمنٹ ٹیکنیکس بھی صحیح فالو کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پر پرابلم سالونگ اپروچ، پارٹیسپیشن، کوپریشن ہونا چاہیے. اور یہ میتھڈ یعنی ایفیشنسی کا اوور آل نظام کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے. کاسٹ افیکٹو کا مطلب ہے اس کی وجہ سے پرفارمنس امپلائیز کی بہتر ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے ریزلٹس آرگنائزیشن کے بہتر آنے چاہیے، پروفٹ بڑھنا چاہیے، امیج بہتر ہونا چاہیے. لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ ان کے مقابلے میں کم ہونی چاہیے. یعنی کاسٹ اینڈ بینیفٹ کی جب بات کی جائے تو کاسٹ کم آئے، بینیفٹس زیادہ ہوں. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ریلیونس بھی ہونی چاہیے، فیئرنیس بھی ہونی چاہیے، سیریس انٹینٹ بھی ہونا چاہیے، کوآپریشن بھی ہونا چاہیے، اور ایفیشنسی بھی ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں انشور کی جائیں گی تو آپ کا جو پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے وہ بیٹر پرفارم کرے گا، کافی بہتر پرفارم کرے گا. تو یہ 4 چیزیں، یہ 5 چیزیں سوری اگر کر لی جائیں تو یہ جو پیچھے پرابلم ڈسکس کی ہیں آپ نے، یہ پرابلم حل ہو جائیں گے. یہ کہتا ہے لوکٹ. ایک اور اوپینین بھی ہے، ایک اور تھاٹ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی 4 چیزیں کر لیں. 4 چیزیں کیا ہیں؟ 4 چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو آپ جو ہے فرم ہو جائیں. فرم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جس میں بالکل آپ جو ہے وہ should be willing to discuss negative as well as favorable aspects of performance، کہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ڈسکس کیے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی نیگیٹو زیادہ نہ ہو، پازیٹیو بھی ہو. تو ایک تو فرم ہو کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو پورا ایسا نظام ہو کہ صحیح جائے سامنے آئے. اور پھر فیکچوئل ہو، سبجیکٹ ٹو ایسپیکٹ، یعنی آپ کے پاس رائے نہ ہو، آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز ہوں. تو پہلی بات یہ کہ فرم ہو، یعنی مینیجر جو بات کہہ رہا ہے وہ نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، دونوں ہونی چاہیے. فیکچوئل ہونے چاہیے، فیکٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس جس پہ کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. اور آپ کا طریقہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے. اور یہ ایک دفعہ ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ 1 سال ہوا، دوسرے سال پرفارمنس اپریزل نہیں ہوا، پھر 6 ماہ بعد ریپیٹ ہوا، پھر 2 سال نہیں ہوا. اس کو فریکوینٹ ہونا چاہیے. جب فریکوینٹ ہوگا تو پھر لوگوں کو عادت ہو جائے گی اور وہ اس پروسیس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، یار اچھا یہ پروسیس ہونا ہے اور ہم نے امپروو کرنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں 4 F's. کہتے ہیں 4 F's. 4 F's کا مطلب یہ ہے فرم یعنی کہ جو بات کر رہے ہیں اس میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہو، فیکچوئل یعنی آپ پاس فیگر ورک ہو، ایویڈنس ہو، اور فیئر یعنی کہ برابر ٹریٹمنٹ کیا ہو سب کے ساتھ آپ نے، اور فریکوینٹ یعنی کہ یہ ریپیٹڈ عمل ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ ہوا ہے دوبارہ آپ نے کافی عرصے سے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں آپ ان ایم سی کیوز کی طرف سے. ان ایم سی کیوز کو جب میں دیکھتا ہوں یہ بالکل اسی ایسپیکٹ کے اوپر ہیں کہ سب سے پہلے which of the following are meaningful criteria for measuring the effectiveness of an appraisal scheme. اس میں سے کون سے ایسے ہیں جو میننگ فل ہیں، فیکچوئل ہیں. تو آپ میں سے کیا رائے آپ دیں گے اس کے اوپر؟ تو میں سب سے پہلے آپ کے کمنٹس کی طرف جاتا ہوں. تو کمنٹس جو ہیں وہ مجھے آنے شروع ہو جانے چاہیے اب تک. کین یو رائٹ کوشچن؟ آپ کوشچن لکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل صحیح ہے. ڈی آپشن موسٹلی بچوں نے لیا ہے جس میں آمنہ صداقت ہیں، دانیال حیدر ہیں. باقی بچے آج کچھ میرا حال ہے آنسر پیچھے سے
स्लो जा रहे हैं या मेरा ख्याल है कुछ आपकी डेटा स्ट्रीम स्लो लग रही है, और देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि अली मुर्तज़ा ने भी डी लिया है, तो क्यों पुट किया है डी। देखिए डी ऑप्शन इसलिए लिया होगा उन्होंने, जहाँ तक मेरी राय है, कि हम जब पढ़ के आए हैं तो इसके अंदर रैशनल ये था कि सीरियस इंटेंट हो, नजर आए कि आप सीरियसली कर रहे हैं, इसमें सबके साथ बराबरी का सलूक हो, कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा हो, कॉपरेशन हो, ताउन हो, और रिजल्ट्स जो है रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो यू आर वेरी राइट, डी ऑप्शन लेना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वुड नॉट बी सुटेबल फॉर evaluating an appraisal system, इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या आप ये कह सकते हैं कि सुटेबल नहीं है। देखिए नहीं पे जोर है, नॉट, ठीक है, यानी 3 है 1 नहीं है। तो अब आंसर तेजी से आ रहे हैं मुझे। तो इसके अंदर जो है आमिर ने और आमना सदाकत ने जो है वो सी पिक किया है, और बाकी बच्चे जो हैं शेख उस्मान है, दानियाल है, उसके बाद मंसूर अंसारी हैं, फिर जो है वो मोहम्मद हारिस हैं, अदन हुसैन है, और उसके बाद फिर अली मुर्तज़ा हैं। इन तमाम बच्चों ने जो पिक किया है, सी ऑप्शन पिक किया है। सी ऑप्शन क्यों पिक किया होगा इन्होंने, उसकी वजह ये होगी सीरियस इंटेंट इन्होंने देखा था, फेयरनेस देखा था, तो इक्वालिटी भी तकरीबन उसी बात को कहते हैं। लेकिन बोनस का अवार्ड ये तो बात की बातें हैं कि इसका इफेक्ट उस पर आता है या नहीं आता, तो एक बात ये हो गई थी। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल, तो आप जानते हैं मैंने आपको एक 4Fs पढ़ाया अभी, तो 4Fs के हवाले से अगर देखते हो तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं कि बच्चे क्या ऑप्शन लेते हैं। तो अब बच्चे जो ऑप्शन पिक कर रहे हैं वो दानियाल हैं, मंसूर अंसारी हैं, आमना सदाकत हैं, उस्मान शेख हैं, आमिर हैं। तो इन सब तमाम बच्चों ने जो ऑप्शन लिया है वो ऑप्शन पिक किया इन्होंने सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन लिया है सब बच्चों ने, तो डी ऑप्शन पिक किया इन्होंने। डी ऑप्शन क्यों पिक किया है, डी ऑप्शन पिक इसलिए किया होगा इन्होंने कि जब हम बात करते हैं मजीद बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर है अदन मिर्ज़ा है, और फिर अदन हुसैन है, और फिर अली मुर्तज़ा बिन हारिस हैं। ये जो बच्चे हैं ये डी क्यों कह रहे हैं, डी इसलिए कह रहे होंगे चूँकि हमारे पास जो क्राइटेरिया था वो ये था कि 4 चीज़ें हैं जिसको मैंने डिस्कस किया था। वो 4 चीज़ों में एक था जो फर्म, फैक्चुअल, फेयर एंड फ्रीक्वेंट। तो इसके अंदर जो है वो एक को स्किप करके उन्होंने फॉर्मल ऐड कर दिया, तो फॉर्मल नहीं था, ठीक है जी। तो वो था फर्म, फैक्चुअल, फेयर एंड फ्रीक्वेंट। तो यहाँ फेयर आ जाता तो फिर ये ठीक हो जाना था, तो ये फेयर यहाँ पे नहीं आया, इसलिए डी जो है वो गड़बड़ हो गया। बल्कि यहाँ लिख भी दिया है कि फेयर नहीं लिखा आपने, हालांकि कि फेयरनेस के लिए आप सारे बच्चे क्रीम वगैरह बहुत लगाते हैं और रंग चमकाने की बड़ी कोशिश करते हैं। आजकल फेयरनेस का बड़ा जमाना है, गर्मियों में बड़ी फेयरनेस क्रीम बिकती है। हम जब BZU में पढ़ते थे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हॉस्टल में हम रहते थे, और मुल्तान में गर्मी आप सब बच्चे जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पड़ती, तो वहाँ पे सबसे जो फेवरेबल क्रीम हुआ करती थी हॉस्टल के हर कमरे में वो फेयर एंड लवली हुआ करती थी। उस जमाने में फेयर मैन क्रीम नहीं होती थी, तो बच्चे जो है वो रंग गोरा करने के लिए बड़ी यूज करते थे। अच्छा बच्चों, अब बात आ जाती है अप्रेजल एंड पे के ऊपर। अप्रेजल का पे से क्या ताल्लुक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए एक बात तो ये है कि एक आम इंसान के जहन में कॉन्सेप्शन ये होता है कि जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी उसकी पे बढ़ेगी। ये जनरल बात, जनरलाइज बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन फर्म्स का या ऑर्गेनाइजेशंस का आम तौर पे के मुतालिक फार्मूला ये होता है कि इट इज डिपेंड्स ऑन फंड्स अवेलेबिलिटी। पे का बढ़ना, बोनसेस का, इट्स डिपेंड्स ऑन फंड्स अवेलेबिलिटी। तो जो प्रैक्टिकली देखा गया है जी, यहाँ से हम बात को फिर शुरू कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे ये कि जी अप्रेजल और पे के दरमियान कोई लिंक होता है। तो देखिए अप्रेजल और पे के दरमियान जो है एक लिंक इस सेंस में हो सकता है कि पहली बात ये है कि हम ये कहते हैं कि ये लिंक मैनेजमेंट कहती है कि डिपेंड करता है फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि एक ये भी राय होती है कि
ہم آپ کو پے پہلے ہی کر رہے ہیں اس کے لیے, آپ اب امپروو کر رہے ہیں, یعنی یو آر امپروونگ ناؤ, جبکہ ہم پہلے سے پے کر رہے ہیں. اور ایک چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ امپروو کریں. امپروو کرنے سے آرگنائزیشنل ایفیشنسی بڑھے گی, آرگنائزیشن کی پرفارمنس بڑھے گی, اس سے ریوارڈ بڑھیں گے, اور الٹیمیٹلی جب ریوارڈ اس سے جب ہماری پروفیٹیبلٹی بڑھے گی تو ریوارڈ میں الٹیمیٹلی اضافہ ہو جائے گا. یعنی اس سینس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ایسا کوئی نظر آیا, لیکن بہرحال انڈائریکٹ لنک ضرور ہے کہ جب آرگنائزیشن کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو امپلائیز کی پے اور باقی چیزیں بھی امپروو کر جاتی ہیں. تو یہ ذرا مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی بات ہے کہ امپلائیز کا یہ سوچنا, یا اگر آج ہم امپلائیز کے طور پہ یہ سوچیں فوری طور پہ کہ جسٹ جیسے ہی مطلب جو ہے وہ پرفارمنس بیٹر ہوگی فوراً ریوارڈ بڑھ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. پہلے پے آپ کی بیٹر ہوگی, ایگری, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ ریوارڈ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. جیسے جیسے آرگنائزیشن امپروو کر کے پروفیٹیبلٹی بڑھے, امیج بڑھے, تو پھر وہ بھی بہتر ہو جائے گا. تو ایک تو بات یہ ہوگی. اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ سیریس ڈسسیٹسفیکشن فیکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امپلائی جاب کو چھوڑ جاتے ہیں. امپلائیز کے جاب کو چھوڑ کے جانے کی جو وجوہات ہیں اس کے اندر ریزنز کو 3 کیٹیگری میں نے بریک کر دیا. ایک میں نے ایسی ریزنز بنائی ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں ڈسچارج اور ڈسمس بائی امپلائر. سوال یہ ہے کہ ڈسچارج کرنے کا مطلب ہے فوری طور پہ امپلائی کو جاب سے نکال دینا. تو فوری طور پہ امپلائی کو جاب سے نکالنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے کوئی سیریس ایتھیکل وائلیشن کیا ہو, یا سیریس پروسیس وائلیشن کیا ہو, یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کوئی ایسا وائلیشن کیا ہو جس سے دوسروں کی جان کو خطرہ ہو, اور اس کے اوپر امپلائر نے سخت نوٹس لیا ہو کہ جی یہ بندہ جو ہے اس نے بہت کیئر لیس بیہیویئر شو کیا جس کی وجہ سے کافی نقصان کا اندیشہ تھا. تو لہٰذا اس معاملے, یا اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہو, فائنینشیل نقصان بھی ہوا ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھا ٹھیک ہے. اسامہ کہہ رہے ہیں میری بھی لائٹ چلی گئی تھی ساتھ ہی, تو میرا خیال ہے ایک ہی دفعہ کوئی شٹ ڈاؤن ہوا ہوگا بڑا. اور آمنہ ظفر جو ہے ان کی بات کا جواب میں ابھی 2-4 منٹ میں دیتا ہوں. ذرا میں آگے نکل آیا ہوں تو آپ کی بات کا جواب میں دیتا ہوں. تو اب بات یہ ہوگی بچوں کے ایک سیریس وائلیشن کیا ہے, کوئی پلانٹ اس طرح چلا دیا جس سے جانی نقصان ہو سکتا تھا, جس سے مالی نقصان تو ہوا ہی ہے. تو ایسی صورت میں سیریس قسم کا معاملہ ہو تو فوری ڈسمسل بھی ہو سکتا ہے. یا ایسا بیہیویئر ہے جو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, آپ نے کچھ ایسا کر دیا ہے جو آرگنائزیشن کے لیے بڑا نقصان دہ تھا, کوئی یا پھر ایسی سیریس انکمپیٹنسی شو کی ہے جس کی وجہ سے اوور آل آرگنائزیشن جو ہے وہ ہرٹ ہو سکتی تھی. تو لہٰذا اس طرح کی سچویشن میں تو فوری طور پہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے. اب جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ ڈسچارج ہو گیا, یہ تو امپلائر نے نکال دیا, لیکن ایک ریزن ہوتی ہے جو ان اوائڈیبل ہے. یہ عام طور پہ یہ جو پہلے جو ڈسچارج تھا وہ امپلائر کی طرف سے تھا جہاں میں پوائنٹ کر رہا ہوں, اور اب جہاں میں پوائنٹ کر رہا ہوں ان اوائڈیبل, یہ ریزن جو ہے یہ امپلائی کی طرف سے ہے, اور اس کے اندر فیملی ریزن ہو سکتے ہیں یا پرسنل ریزنز ہو سکتے ہیں. فیملی ریزن ہو سکتے ہیں کہ یو سی لاٹ آف فیملی ریزنز کہ فیملی وہاں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتی, اس ملک میں نہیں رہنا چاہتی, یا اس کی بیوی نہیں مان رہی وہاں رہنے پہ, تو یہ سیریس ریزن ہو سکتے ہیں. لیکن پرسنل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ یو سی کوئی ایسی سچویشن ہے جو اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں رہی تو وہ جاب چھوڑ سکتا ہے. اب یہ دونوں صورتیں جو تھیں ڈسچارج اور ان اوائڈیبل, یہ دونوں ہی ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر امپلائی کو بہرحال علیحدگی اختیار کرنی پڑتی ہے. لیکن کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہیں جو اوائڈیبل ہوتی ہیں, یعنی اگر ان کو حل کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں رہتی کہ امپلائی آرگنائزیشن کو چھوڑ جائے. وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ امپلائی یہ کہے کہ پے کم ہے, پے بڑھائی جا سکتی ہے. بیہیویئر آف سپروائزر اچھا نہیں ہے تو بیہیویئر سپروائزر کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. ورکنگ کنڈیشنز اچھے نہیں ہیں, یعنی کہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ
ڈسٹریبیوشن آف ریوارڈ نہیں ہے, پراپر طریقے سے نظام نہیں کام کر رہا, تو ورکنگ کنڈیشن اچھے نہیں ہے, تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے بعض اوقات. تو اس صورت میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, پینے کا پانی نہیں, ڈسپینسر نہیں, آفس اچھا نہیں ہے, کمپیوٹر اچھا نہیں, لے کے دیا جا سکتا ہے. تو لو پے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, سپروائزر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ورکنگ کنڈیشن کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, فیملی ریزن کا کوئی حل نہیں, لہذا وہ انوائڈیبل ہے. اور اگر اوپر والا معاملہ ہے کہ سیریس ڈسچارج ہوا ہے, اس میں بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب یہ دو چیزیں, تینوں چیزیں ہم نے پڑھ لی. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو بات کرتے ہیں اسی کے اوپر جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ریزنز فار اسٹاف لیونگ فال انٹو 3 کیٹیگریز: ڈسچارج, انوائڈیبل اینڈ اوائڈیبل. وچ آپشن از کریکٹ؟ تو عام طور پہ اس کی جو آپشن کریکٹ ہوتی ہے بچے بتا سکتے ہیں مجھے, اٹس ویری سمپل. تو عامر نے ڈی لیا, آمنہ صداقت, زیان, محمد منصور انصاری, فروا اکرم, آمنہ صداقت, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی فروا, دانیال علی, ٹھیک ہے, اور خزینہ, عدن مرزا, اور محمد حارث, میاں ارسلان, اسامہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ سب بچے جو ہیں انہوں نے ڈی آپشن لیا ہے. ڈی آپشن کو ہے جی پک کیوں کیا ہوگا؟ پک اس لیے کیا ہوگا کہ یہی ریزن تھی. ڈسچارج نکال دیا مالک نے, ناراض ہو گئے تھے چونکہ آپ نے کوئی سیریس وائلیشن کیا ہے. انوائڈیبل فیملی ریزنز ہیں, پرسنل ریزن ہے. اوائڈیبل سیلری کم ہے, ورکنگ کنڈیشن خراب ہے. تو یہ 3 ریزنز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ریزنز نہیں ہوتی جب ہم کیٹیگورائز کرتے ہیں اس کو. اچھا, اس طرح کا سوال ایک اور کویسچن بینک میں نے کہیں دیکھا تھا کہ میری ہیز ریسنٹلی بین ٹولڈ دیٹ شی از بینگ ڈسمسڈ فرام ہر جاب ڈیو ٹو ہر نو لانگر ہیونگ دا ریکوائرڈ اسکل فار ہر جاب, کہ ان کی جو ریکوائرڈ اسکل چاہیے وہ نہیں ہے. وچ آف دا فالوئنگ ریزن فار اسٹاف لیونگ وڈ دس ویک لاسٹ؟ آپ اس کو کس میں ڈالیں گے؟ تو آپ میں سے جو بچے کمنٹس کرنا چاہیں تو موسٹلی بچوں نے کمنٹس کیا اس کو اے میں کہ یہ ڈسچارج ہے. ڈسچارج کیوں ہے اس کے اندر؟ اے, عامر کہہ رہے ہیں, آمنہ صداقت ہیں, انیکا خلیل ہیں, ولید بیگ ہیں, دانیال ہیں, محمد بن حارث ہیں. اب ذرا تیزی سے آ رہے ہیں تو مجھے پڑھنے میں ذرا دقت ہوئی. تو اینی وے, تو اب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجہ ہے ڈسچارج کو, کہ جب آپ ایک ایسی کنڈیشن پیدا کر دیتے ہیں جہاں پر کہ پاسبل ہی نہیں ہے کسی کے لیے اس چیز کو میٹ کرنا, تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ آپ نے وہ اسکل امپروو نہیں کی, وہ ٹیکنالوجی بدل گئی, مشین بدل گئی, پلانٹ بدل گیا, لیکن آپ سے وہ کام نہیں ہوا. اب یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ آگے چلوں, میں آپ دوستوں کو وہ سوال حل کرنا چاہوں گا جو غالباً آمنہ صداقت نے میرے سے سوال کیا تھا. میں ابھی بچوں کا اگلا سوال بھی دیکھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ذرا آمنہ صداقت کا یہ سوال ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا, تو یو سی جو سوال ہے ان کا وہ یہ تھا کہ ذرا اپریزل اینڈ پے میں دوبارہ پھر ریلیشن شپ بتا دیجیے. دیکھیے, میں نے بڑی سمپل سی بات کی کہ ہم عام لوگ یعنی میں, آپ, امپلائیز یہ سمجھتے ہیں ہم محنت کریں گے, ہماری پرفارمنس بیٹر آئے گی, فوری طور پہ پے بڑھ جائے گی. فوری طور پہ نہیں بڑھے گی, جب فنڈز اویلیبل ہوں گے تب بڑھے گی. پرفارمنس اپریزل کا ریوارڈ پہ انڈائریکٹ اثر پڑے گا. وہ کیسے؟ پہلے آپ پرفارمنس اچھی کرو, کوالٹی اچھی آئے گی, کوالٹی اچھی ہوگی, فرم کا پروفٹ بڑھے گا, پروفٹ بڑھے گا تو فنڈز آئیں گے, فنڈز آئیں گے تو پھر سیلری بھی بڑھ جائے گی. تو لہٰذا یہ میں نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ فوراً نہیں ہو جاتا کہ ادھر پرفارمنس امپروو ہوئی ادھر سیلری بڑھ گئی. سارے امپلائیز کی ٹریننگ کی گئی, پرفارمنس امپروو کرائی گئی, اس کے بعد کمپنی کا امیج اچھا ہوا, پروفٹ آیا اور اس سے فنڈز بڑھے تو پھر سیلری بڑھی نا آپ کی. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹ تعلق بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. اچھا, تو یہ ہو گیا سارا. تو یہ بات میں نے آپ بتا دی. شیخ عثمان جو آپ کہہ رہے ہیں پلیز ریپیٹ, تو ریپیٹ جو کرنا ہے وہ مجھے ذرا بتائیں, کیا ریپیٹ کرنا ہے پلیز؟ میں دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے لکھ دیں کیا بات کہہ رہے ہیں آپ. چلیں میں اسی کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ کہ نہیں, ٹاپک کا نام بتاؤ نا مجھے, ایسے کیسے سمجھ آئے گی. چلو میں یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں, آپ اور ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہوگی فوراً سے ہماری پے بڑھ جائے گی. میں نے یہ کہا کہ فنڈز اویلیبل ہوئے تو بڑھ جائے گی فوراً,
اگر نہیں فنڈز اتنے تو پے وہی رہے گی. جب پرفارمنس بہتر ہونے سے پروفٹ بڑھے گا فرم کا تو فنڈز دستیاب ہو جائیں گے, پھر ہماری پے بڑھ جائے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ہے اس کا انڈائریکٹ تعلق ہے. اب یہاں تک بات آ گئی تھی, یہ ہم نے کر لیا تھا. بات کر لیتے ہیں امپلائی ٹرن اوور. امپلائی ٹرن اوور کیا ہوتا ہے؟ سو ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ امپلائی ٹرن اوور کیا چیز ہے. دیکھیے اصل میں تو ٹرن اوور عام طور پہ آپ جو ہوتے ہو اس سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں, آپ بزنس سائڈ کے یا آپ فائنینس کے سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں, آپ ٹرن اوور سیل سینس کی سینس میں لیتے ہیں. لیکن ایچ آر میں جو پروفٹ ٹرن اوور ہے اس کو ایک اور سینس میں بھی دیکھا جاتا ہے. سوری, امپلائی ٹرن اوور کو ایک اور سینس میں دیکھا جاتا ہے. امپلائی ٹرن اوور کا مطلب یہ ہے کہ کتنے امپلائیز سال میں آرگنائزیشن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو اس سینس میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے امپلائیز سال میں آرگنائزیشن کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے امپلائیز سال میں آرگنائزیشن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پرسنٹیج میں بتانا ہے نا آپ نے, تو اس کو کہتے ہیں امپلائی ٹرن اوور ریٹ. ریپیٹ کرتا ہوں, ہاؤ مینی امپلائیز لیفٹ the organization, we have to express it in percentage. So percentage کیا ہے؟ ایوریج امپلائی لیفٹ, جو ایوریج امپلائی لیفٹ کر گئے, اور ایوریج امپلائی ان این ایئر, اس سال کے ایوریج امپلائیز کتنے تھے. یا ایک طریقہ یہ ہے کہ نمبر آف امپلائیز لیفٹ اوپر کر دیجئے اور نمبر آف ٹوٹل امپلائیز سال بھر کے نیچے لکھ دیجئے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس سے پھر ہم نکال سکتے ہیں کیا؟ ٹرن اوور ریٹ. تو ٹرن اوور ریٹ نکالنے کے لیے یہاں پہ سوال آ جاتا ہے کہ اسٹاف ٹرن اوور کین بی کیلکولیٹڈ ڈیش بائی ڈیش اینڈ ایکسپریسنگ دا ریزلٹ ایز پرسنٹیج. تو یہاں پہ کیا آپشن پک کرنی چاہیے؟ جی آپ لوگ کیا آپشن پک کریں گے؟ جی آپ میں سے بچوں نے جو آپشن پک کیا ہے موسٹلی وہ اے ہے, اور سوال یہ ہے کہ اے آپشن ہی کیوں پک کیا آپ لوگوں نے. تو دیکھتے ہیں کہ وائی یو پک دا اے آپشن. تو موسٹلی بچوں نے جو ہے وہ اے آپشن پک کیا ہے. کیوں کیا ہے کہ جناب اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں نے بی اس لیے پک کیا تھا, اور آپ میں سے جن بچوں نے بی پک کیا ہے میں ذرا بتا دوں آپ کو, آپ میں سے کچھ بچوں نے بی پک کیا ہے جس کے اندر جو ہیں آپ کے ذہن ہے, ایک دو اور بچے ہیں جنہوں نے آنسر بھیجا ہے. اس میں ریزن یہ تھی کہ دیکھیے جو نمبر 1 ہے ٹوٹل نمبر لیونگ آرگنائزیشن, کتنے بندے جاب چھوڑ کے چلے گئے, دی ایوریج نمبر ان ورک فورس کے کتنی ورک فورس اس وقت آپ کے پاس ہے, اور تھا ٹوٹل نمبر ان ورک فورس, ایوریج نمبر آف ورک فورس ویٹیج. نہیں صحیح ہے, آپ نے صحیح آپشن لیا ہے, اے آپشن از کریکٹ. یہ آپشن غلط لکھا گیا میرے سے, تو اے آپشن ہی کریکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف لیونگ آرگنائزیشن جنہوں نے چھوڑا ہے اور ٹوٹل نمبر آف ورک فورس جتنی ہے, کریکٹ. یہ آپ کا اے آپشن بالکل ٹھیک ہے. یاسر علی کا, حارث کا, آمنہ صداقت کا یہ جواب ٹھیک ہے. یہاں آپشن غلطی سے کمپوز آف غلط ہوا ہوا, ٹھیک ہے, اے آپشن از کریکٹ. تو یہاں پہ ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. یہ ٹاپک تھا پرفارمنس اپریزل کا. نیا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو نیا ٹاپک جو ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں, لیکن وہ میں سٹارٹ کرتا ہوں اسی ڈیوائس پر جس کے اوپر میں رائٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. تو میں 2 منٹ کے لیے جاؤں گا, لنک کو آف کروں گا اور پھر دوسری ڈیوائس سے لنک کروں گا جہاں میں لکھ سکتا ہوں ذرا, تو وہاں مجھے آسانی رہے گی. تو اس لیے آپ لوگوں نے جانا نہیں, آپ نے کنیکٹڈ ہی رہنا ہے. میں ادھر سے دوسری سلائڈ سے ڈیوائس سے اس کو کرتا ہوں. تھینک یو. یہ آ گئی آپ کے سامنے بالکل نیو سلائڈس. میں ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں سے. یہ آ گئی بگننگ سے. سوال یہ ہے یہ ٹاپک کون سا شروع ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں
देखिए जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसको उससे पहले स्टेक होल्डर्स थ्योरी समझ आएगी तो हम आगे चल सकते हैं। स्टेक होल्डर्स थ्योरी समझ नहीं आती तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी समझ नहीं आएगी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ नहीं आएगी। और दो टॉपिक्स हैं जो बड़े जरूरी इसमें होते हैं, एक स्टेक होल्डर्स, एक कमिटीज का टॉपिक होता है। ये दोनों आए तो फिर आपको समझ आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। और इसको मैंने टॉपिक नंबर 41 किया है। नंबर इसलिए अलॉट कर देता हूँ ताकि जब उधर से आप स्लाइड्स डाउनलोड करें मेरे गूगल क्लासरूम से तो आपको पता लग जाए कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये किस चीज के नोट्स हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो चीजें आज हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स की टाइप्स क्या हैं, स्टेक होल्डर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, क्यों हैं, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट थ्योरी क्या कहती है। ये है 5 पहली बात है, डिटेल्ड है, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। देखिए बात ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप पाकिस्तान के एक जिम्मेदार शहरी हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे मैं जिम्मेदार शहरी हूं पाकिस्तान का, लिहाजा मैं ये करूंगा कि पाकिस्तान के किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का ख्याल रखूंगा, मैं पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी और इसकी बेसिक वैल्यूज का एहतराम करूंगा और मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा चूंकि मैं इस मुल्क का जिम्मेदार शहरी हूं। तो अगर मैं यही जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की सेंस में लिख दूं तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो एथिकल बिहेव करती है, एक मुल्क की आइडियोलॉजी का ख्याल रखती है, उनके कौमी नजरियात का ख्याल रखती है और ये किसी लॉ, किसी रूल, किसी प्रोसीजर को वायलेट नहीं करती। लेकिन जब हम अल्फाज में इसे लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एथिकल आर आइडियोलॉजिकल थ्योरी दैट एन एंटिटी से मुराद है ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी। ये बेशक किसी फर्द की ऑर्गेनाइजेशन हो, मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी सॉरी गवर्नमेंट की हो, फर्द की हो, कॉर्पोरेट सेक्टर की हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो मुआशरती जिम्मेदारियों से मावरा नहीं है, वो जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। वो जिम्मेदारियां क्या हैं, हमें आए दिन ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं जहां पर हमें इनका ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन को एडवर्टीजमेंट बनाना है, एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए जाहिर बात है कोई कमेंट्स चाहिए, कोई मॉडल्स चाहिए, कोई निज़ाम चाहिए, कोई कैमरा चाहिए। इसके अंदर हमें कुछ ऐसा नहीं करना जो हमारे कल्चर के खिलाफ हो, हमारी नेशनल आइडियोलॉजी के खिलाफ हो। लिहाजा बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो बिल्कुल लॉ को वायलेट ना करे, उस मुल्क के रूल्स को वायलेट ना करे, उस मुल्क के लोगों के कल्चर को हर्ट ना करे, उनके जो है वो फीलिंग्स को हर्ट ना करे। तो इस सेंस में कहते हैं दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी नेगेटिव, मीनिंग देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफ्रेन फ्रॉम, बच्चों ये मत करना, यानी नेगेटिव सेंस में लिखी जाती है। और इट कैन बी पॉजिटिव, मीनिंग देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट, या इस तरह करना है और वो नहीं करना। क्या नहीं करना, लॉ को वायलेट नहीं करना, एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट नहीं करना, मुल्क की आइडियोलॉजी जिसकी बुनियाद पे मुल्क बना है उसको वायलेट नहीं करना, कल्चरल नॉर्म्स को वायलेट नहीं करना। ये हैं वो जिम्मेदारियां जिसको आपने पूरा करना है और लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बड़ी लंबी लिस्ट आप बना सकते हैं, जैसे कि वो पॉलिटिकल साइंस में होता है ना जी, या सिविक्स में लिखा होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिटीजन। इसी तरह आप बहुत सारी जिम्मेदारियां लिख सकते हैं, 25-30 तो बन ही जाएंगी। अच्छा बच्चों, ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे एक तो बात ये हो गई, इससे आगे मैं चला जाता हूँ उस टॉपिक के ऊपर जिसको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। देखिए दुनिया में बहुत ही शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसके स्टेक होल्डर्स ना हो।
مثال کے طور پہ آپ جس روم میں بیٹھے ہیں اس میں پنکھا لگا ہوا ہے، تو یہ پنکھا ایک بے جان چیز ہے، فین ایک بے جان چیز ہے، لیکن اس کے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اسٹیک ہولڈر وہ ہیں جو اس سے کچھ ہونے سے متاثر ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے فین جو آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے تو اس سے کس کس کو نقصان ہوگا، یہ سب اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ آپ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے فادر ہیں جو اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پوری فیملی ہے جس کو اس سے نقصان پہنچے گا، تو اس لیے اس کے اسٹیک ہولڈر ہے۔ اسی طرح آپ کے کالج میں پڑا ہوا ایک ڈیسک ہے، اگر وہ ڈیسک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی جو اس کا نقصان ہے وہ بیئر کرے گی آپ کی کالج مینجمنٹ، وہاں کے جو ہے ٹیچرز، اور آپ تو آپ کے ان کے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایون آپ اپنی ورڈ کیا سمجھتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن آپ کے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اگر آپ کے اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جن کا آپ کے ساتھ کنسرن ہے، دیکھیے اگر آپ کو چوٹ لگ جائے یا کوئی دکھ پہنچے تو کون کون ہرٹ ہوگا؟ آپ کے جو ہے وہ فادر اینڈ مدر، ٹھیک ہے جی، سسٹر اینڈ برادرز، اسی طرح آپ کے فرینڈس، آپ کے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں ریزیڈنٹس، نیئر ریزیڈنٹس ہیں، تو یہ سارے کیا آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ سارے آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اسٹیک ہولڈر وہ ہیں جن کا اسٹیک ہے، جن کا کنسرن ہے، تو جن کا کنسرن ہوتا ہے ہم ان کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پنکھے کے بھی ہیں، ڈیسک کے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں۔ تو جب اتنی جو ہے بے ضرر اور اتنی جو ہے ویلیوڈ چیزوں کے اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں، تو آرگنائزیشن کے اسٹیک ہولڈرز تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کہ اس سینس میں سوچئے کہ اگر آرگنائزیشن کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون ہرٹ ہوگا؟ آرگنائزیشن کو کچھ ہو جائے گا تو کون ہرٹ ہوگا؟ سپلائر ہرٹ ہوں گے بیکاز انہوں نے بل لینا ہے، کسٹمر ہرٹ ہوں گے جنہوں نے ان کی گاڑی خریدی ہوئی ہے، اب کمپنی چلی گئی تو پرزے کہاں سے لیں گے، آفٹر سیل سروسز کہاں سے لیں گے، اور پھر گاڑی کی قیمت بھی گر جائے گی۔ امپلائیز ہیں سب سے زیادہ ہرٹ ہوں گے، کیوں؟ جاب کہاں گئی؟ آرگنائزیشن گئی تو جاب گئی۔ شیئر ہولڈرز ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے، کیوں؟ چونکہ اگر کمپنی کو کچھ ہو گیا تو شیئرز ڈوب جائیں گے، انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گی۔ بینکرز ہیں جنہوں نے لون دیا ہوا وہ بھی متاثر ہوئیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو اسٹیک ہولڈرز اس سینس میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو کہ ایک اینٹیٹی پہ ایفیکٹ ہوتے بھی ہیں، ایفیکٹ کرتے بھی ہیں۔ تو اسٹیک ہولڈرز آر اینٹیٹیز، پرسن ہو سکتے ہیں، گروپ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پاسبلی نان ہیومن بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے نان ہیومن کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کین بی افیکٹڈ، کہ یا تو کین افیکٹ آر بی افیکٹڈ، یا تو افیکٹ کر سکتے ہیں یا اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں بائی دا اچیومنٹ آف آرگنائزیشنز آبجیکٹو، آرگنائزیشن کے آبجیکٹو اچیو ہونے سے یا تو یہ متاثر ہوتے ہیں یا آبجیکٹیوز کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ عام بچہ صرف شیئر ہولڈر کو اسٹیک ہولڈر سمجھتا ہے، جبکہ شیئر ہولڈر ایک اسٹیک ہولڈر ہے۔ اسٹیک امپلائیز کا بھی ہے، اسٹیک مینیجرز کا بھی ہے، اسٹیک سپلائرز کا بھی ہے، اسٹیک بینکرز کا بھی ہے، اسٹیک کسٹمرز کا بھی ہے۔ اب یہ سوال کہ جی نان ہیومن جو ہے یہ کیسے اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے آرگنائزیشن جب کوئی کیمیکل ورک کرتی ہے تو متاثر صرف انسان نہیں ہوتے، جانور بھی ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے جی۔ ویسے فار ایگزامپل جیسے ہمارا فیصلہ آباد ہے، وہاں ایک ڈائنگ یونٹ لگا دیا جائے اور اس ڈائنگ یونٹ کا کیمیکل اٹھا کے نہر میں ڈال دیں آپ، وہاں نہر بھی ہے، تو کون ایفیکٹ ہوگا جی اس نہر کے پانی سے؟ جو لوگ وہ پانی پیتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، وہ انسان ہے، لیکن اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کچھ مچھلیاں ہیں، کچھ آپ جیسے ڈڈو ہیں، فراگز ہیں، کچھ مگرمچھ ہیں، تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر ہیں، تو ان کے بھی تو اسٹمک میں زنک جائے گا، سنک کیا جائے گا، تو یہ بھی تو متاثر ہوں گے۔ اور پھر وہاں پہ برڈز ہیں جو وہ پانی پئیں گے، چڑیا ہے، پیرٹ ہے، کوے بھی ہیں، ایگل بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اسپیروز بھی ہیں، تو یہ سارے کے سارے ڈکس بھی ہیں، تو
تو سارے متاثر ہوں گے. اس لیے نون ہیومن بھی متاثر ہوتے ہیں جی آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹی سے, اور ہیومن بھی ہوتے ہیں, لیکن مختصراً یہ کہ جو اس کی کامیابی سے ایفیکٹ ہوتے اور ایفیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو اسٹیک ہولڈرز کا نام دیتے ہیں. تو یہاں تک بات جو ہے آپ کو میں نے سمجھا دی. تو پرسن ہو آر کنیکٹڈ, یہ بھی آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ فیئر لٹلی ایٹ یو کالڈ اس. نہیں ایسی بات نہیں, وہ میں نے جرنلی بات کی تھی, میں آپ کو وہ کہہ رہا تھا جو ہے نہر سے پانی پینے آئے ہیں. اچھا تو وہ ہے, ویسے نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ کو میں ایسا کہہ سکتا ہوں. اچھا تو انوائرمنٹل ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جواد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ انوائرمنٹل ایفیکٹ ہے جس کے اندر یہ سارے متاثر ہوتے ہیں. تو کہیں میں لگتا ہے کہ غلطی سے کسی کو ڈڈو کہہ دیا ہے. کس کو ڈڈو کہا؟ اچھا نام لے کے تو نہیں کہا تھا یار آپ, تو چلیں کوئی بات نہیں, خیر ہے. اچھا تو اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ یہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہیں اسٹیک ہولڈرز. اب مسئلہ یہ کہ جب آپ اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مختلف کلاسز میں ڈالے جاتے ہیں. جیسے دیکھیں آپ نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا تو آپ اپنے گھر والوں سے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی لینی ہے تو آپ گھر والوں سے پوچھیں گے اچھا جی میں کون سی گاڑی لوں. لیکن اگر آپ نے پین خریدنا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے لے لیں گے. لہٰذا بڑے فیصلوں میں اسٹیک ہولڈر سے پوچھنا پڑتا ہے. اس سے اسٹیک ہولڈرز کی بڑی اہمیت ہے. اچھا اب اسٹیک ہولڈرز کن سے پوچھا جاتا ہے اور کن سے مشورے لیے جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کچھ نزدیک کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور کچھ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں. جو نزدیک کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ کی امی ہیں, ابو ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں نا آپ کے, اور جو خالو ہیں, چاچو ہیں, تاؤ ہیں, وہ ذرا دور کے رشتہ دار ہیں. اور اس کے بعد جو گلی کی نکڑ پہ چیمہ رہتا ہے یا گلی کی نکڑ پہ جو ہے وہ رانا صاحب رہتے ہیں تو وہ آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں. تعلق تو ان کا بھی ہے. دیکھیے نا آپ کے دائیں پیر کے بائیں انگوٹھے پہ اگر چوٹ لگ جائے تو اس کا دکھ گھر والوں کو بھی ہوگا, آپ کے دور کے رشتہ داروں کو بھی جب پتہ چلے گا دکھ ہوگا, اور وہ جو گلی کی نکڑ پہ رانا صاحب رہتے ہیں انہیں بھی دکھ ہوگا. تو ایک کچھ رشتہ دار قریب کے ہیں, کچھ رشتہ دار دور کے ہیں. اسی طرح یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. کچھ اسٹیک ہولڈرز بڑے قریب کے ہیں. مثال کے طور پہ انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں. انٹرنل اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں؟ ایک امپلائیز ہیں, ایک مینیجرز ہیں, ایک ڈائریکٹرز ہیں. یہ انٹرنل کیوں ہے بھئی؟ یہ جاب کرتے ہیں نا یار, وہیں تو جاب کرتے ہیں. تو جو جاب کر رہے ہیں فیکٹری کے اندر, اس کی فیکٹری میں, اس کے یونٹس میں, اس آرگنائزیشن کے اندر, وہ انٹرنل اسٹیک ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے جی, تھوڑا اسموک بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ فیکٹری چلتی ہوئی لگے. تو یو کین سی دیٹ کہ یہ انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہاں اگر کوئی آپ کا میجر شیئر ہولڈر ہے, میجر شیئر ہولڈر مطلب بڑا انویسٹر, وہ بھی انٹرنل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو عام شیئر ہولڈر ہے, آرڈنری شیئر ہولڈر ہے, وہ انٹرنل نہیں ہے, وہ ایکسٹرنل ہے لیکن کنیکٹڈ ہے. کنیکٹڈ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ڈائریکٹ معاہدہ ہوا ہے, ڈائریکٹ کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہے. معاہدہ کیسے ہوا ہے کہ دیکھیے شیئر ہولڈر نے جب شیئر خریدے تھے تو اسے ہم نے شیئر سرٹیفکیٹ دیا تھا, اس کے اوپر کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوئی تھی, تو یہ ہمارا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا نا, اس لیے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. کسٹمر ہے, کسٹمر نے گاڑی خریدی ہے ٹویوٹا کی ہمارے سے, تو ہم نے ظاہری بات ہے اس کو کوئی انوائس وغیرہ تو دی ہے. وہ انوائس جو تھی وہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک معاہدہ تھا. سپلائر ہے, اس نے ہمیں مال بھیجا ہے, وہ مال کا نوٹس یا جی آر این گڈس ریسیو نوٹ ہم نے دیا ہے, اس کے اوپر سائن کیے, اتنے دنوں بعد پیسے دے دیں گے, یا اس کا بل ریسیونگ کا کہا ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک معاہدہ ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ایک ریٹن کانٹریکٹ کیا ہوا ہے. اور فائنانس پرووائڈر, بینکر وغیرہ آپ جانتے ہیں کہ جب لون دیتے ہیں تو ایک بڑا سا فارم ہوتا ہے, بلکہ بہت سارے فارمز ہوتے ہیں, گارنٹی وارنٹی وغیرہ کیا کچھ ہوتا ہے, وہ ہم سارے سائن کرتے ہیں. تو یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. لیکن جو دور کے رشتہ دار ہیں وہ ٹوٹلی ایکسٹرنل بن جاتے ہیں. کیوں ٹوٹلی ایکسٹرنل بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے, وہ انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. جیسے انوائرمنٹ پریشر گروپس ہیں, اس کے بعد گورنمنٹ ہے, ٹریڈ یونینز ہیں. تو یہ دور کے رشتہ دار ہیں, اتنے قریب کے نہیں ہیں. لیکن یہ جو سارے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو اس طرح ان کی 3 کیٹیگریز بنا دی. ویسے 2 ہی ہیں, ایک انٹرنل, ٹھیک ہے جی, اور ایک ایکسٹرنل. ایکسٹرنل کے 2 حصے کر دیے, ایک پیور ایکسٹرنل اور ایک کنیکٹڈ بنا دی. اس طرح یہ ان کی کلاسیفیکیشن ہے اسٹیک ہولڈرز کی. جیسے کہ یہ نزدیک کے رشتہ دار ہیں, یہ دور کے رشتہ دار ہیں, یہ بہت دور کے رشتہ دار ہیں. تو یہ اندر کے رشتہ دار, یہ دور کے, یہ بہت دور کے.
اب یہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کے اندر کے جو کہ بالکل آرگنائزیشن کے اندر ہے، تو آپ نے بچپن میں مضمون پڑھا ہوگا ہاؤس آن فائر، گھر کو آگ لگی. تو گھر کو آگ لگی سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے جی؟ جو گھر کے اندر ہوتا ہے. اس لیے اگر آرگنائزیشن کو کچھ ہو جائے تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ کیا ہیں؟ وہ اس کے امپلائیز ہیں، وہ اس کے مینیجرز ہیں، وہ اس کے ڈائریکٹرز ہیں. تو ہم اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دو باتیں ہوں گی. ایک تو یہ پتا چلے گا اسٹیک ہولڈر ہوتے کیا ہیں، ایک یہ پتا چلے گا اسٹیک ہولڈر کی کیٹیگریز ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کس اسٹیک ہولڈر کا آرگنائزیشن میں کیا انٹرسٹ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ کتنا سمجھ آیا ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کو ایک سوال پوچھ لیتے ہیں کہ which one of the following are example of internal stakeholder. اس کے اندر انٹرنل اسٹیک ہولڈر کون سے والا ہے؟ تو یہاں بچوں کے جواب آنے شروع ہو جائیں گے مجھے ابھی. تو انیکا بھی کہہ رہی ہیں، آمنہ بھی ہیں، اور انیکا خلیل ہیں، اور عامر ہیں، اس کے بعد آمنہ صداقت ہیں. یہ تمام بچوں نے بھی آپشن لیا ہے. اور بھی بچوں کے میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ ذرا میں پوائنٹ کر کے دیکھوں نیچے کی طرف پہ اور کتنے جواب آئے ہوئے ہیں. کافی سارے جواب مجھے آئے ہوئے ہیں. تو جناب یہاں پہ جو ہیں پھر جویریہ ہیں، پھر اس کے بعد منصور ہیں، میاں ارسلان ہیں، عامر ہیں، فروا ہیں، ٹھیک ہے جی، کونین ہیں، آمنہ ہیں. تو یہ تمام بچوں نے بی آپشن لیا ہوا ہے. اور اس یاسر علی نے بھی بی لیا ہے. یاسر علی نے تو کافی سارے بی بھیج دیے مجھے. اچھا بچوں، تو اب یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیے بی آپشن کیوں لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف امپلائیز جو ہیں وہ آرگنائزیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں، باقی تو سارے جو ہیں وہ یا تو جو ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ کنیکٹڈ ہیں، لیکن آرگنائزیشن کے اندر موجود نہیں ہے بہرحال. اچھا بچوں، اب اس کے اندر جو ہیں وہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی جو آپ کے فائنینسر وغیرہ ہیں، تو یاد رکھیے فائنینسر اور شیئر ہولڈر کو ہم اس لیے بہت زیادہ قریبی نہیں مانتے چونکہ ایک تو شیئر ہولڈر ایک کمپنی کے شیئرز نہیں رکھتا، ملٹیپل کمپنیز کے شیئرز رکھتا ہے. اور فائنینسر بھی ایک کمپنی میں فائنینسز نہیں دیتا، کئی کمپنی میں فائنینسز دیتا ہے. اس لیے ان کے پاس ملٹیپل پورٹ فولیو ہوتا ہے. لیکن امپلائی بیچارہ تو صرف ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کو کچھ ہو جائے تو اس کی جاب بھی گئی، اس کا کریئر بھی گیا. لیکن فائنینسر کے پاس تو بہت سارے کسٹمرز ہیں جن کو اس نے لون دیا ہوا، اور شیئر ہولڈر نے بھی ایک جگہ شیئر نہیں خریدے، بہت زیادہ خریدے ہوئے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو یہاں پہ یہ آ جاتا ہے. اب یہ جو سوال تھا which of the following is not described as connected stakeholder، تو اس کے اندر میں نے خود ہی پہلے لکھ دیا کہ ڈی آپشن ہے. چونکہ یہ انٹرنل ہے اس لیے کنیکٹڈ نہیں ہو سکتا. یہ ڈی ہے اس لیے یہ کنیکٹڈ نہیں ہو سکتا. یہاں میں آنسر نہیں آپ سے مانگوں گا کیونکہ میں ذرا سپیڈ لینی چاہ رہا ہوں. یہاں پہ which of the following would be described as external stakeholder، اس میں سے اب ان میں سے ایکسٹرنل کون سا ہے؟ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، بالکل جواب دے سکتے ہیں. یہاں پہ جہاں جواب نہیں آتے ہیں آپ، تو یہاں پہ جو ایکسٹرنل ہو سکتا ہے وہ اس میں سے موسٹلی بچوں کا جو آنسر مجھے آ رہا ہے اس وقت وہ آ رہا ہے جی سی آنسر آ رہا ہے مجھے موسٹلی. آمنہ صداقت باقی بچوں کا سی آنسر آیا ہے. اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کسٹمر جو ہے یہ سارے کے سارے سپلائر ہیں، یہ کمپیٹیٹر ہیں، لیکن ٹریڈ یونینز ہیں پیورلی ایکسٹرنل. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دو کیٹیگریز بنائی ہیں جس کے اندر کسٹمر کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی، سپلائر کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہو گئی بات. اور جو کمپیٹیٹر ہے وہ بھی چونکہ ایک چیمبر میں بیٹھتے ہیں، ایک ہی کامرس میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی کنیکٹڈ ہے. تو ٹریڈ یونینز ہیں وہ باہر کی ذرا دور ہیں، لہٰذا اس کو ہم ایکسٹرنل مان لیتے ہیں. اچھا بچوں، یہ بھی آپشن میں نے ڈائریکٹلی سالو کر دیا تھا. شیئر ہولڈرز آر کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز، تو یہ میں نے بتا بھی دیا تھا آپ کو، اس لیے اس کو نہیں میں سالو کروا رہا آپ سے. سیکنڈری اسٹیک ہولڈر از اندر ٹرم یوز فار، تو سیکنڈری اسٹیک ہولڈرز کی جو ٹرم ہے وہ یوز کی جاتی ہے اگین ان اسٹیک ہولڈرز کے لیے جو کہ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. تو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کا دوسرا نام جو ہے وہ سیکنڈری اسٹیک ہولڈرز بھی ہوتے ہیں. اس لیے میں تھیوری کی وضاحت ساتھ کوشچن سے بھی کرتا جا رہا ہوں. Employees and finance provided belongs to which of the following category، دونوں اکٹھے بتانے ہیں، یعنی آپشن دو ہیں اس کے اندر. ہر آپشن میں امپلائی کیا ہے اور فائنینس پرووائڈر کیا ہے. تو امپلائی اور فائنینس پرووائڈر جو ہے وہ دو ایٹ اے ٹائم دو ہیں. تو امپلائی تو ہوتا ہے انٹرنل، تو فائنینس پرووائڈر اگر ساتھ ایڈ کر دیں تو کون سی آپشن لیں گے آپ؟ شابش، تمام بچوں کو دیکھ لیتے ہیں کیا آپشن لیتے ہیں. اے آپشن لی، بالکل صحیح، فروا نے لیا ہے، عثمان
शेख उस्मान ने लिया, और उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे हैं, आमिर भी कह रहे हैं, अम्मार भी कह रहे हैं, मियां अरसलान भी कह रहे हैं, मंसूर अंसारी भी कह रहे हैं, आमना जफ़र भी कह रही हैं, ठीक है जी, यासिर अली और अली मुर्तज़ा बिन हारिस। तो ये तमाम बच्चे जो हैं ये ए ऑप्शन ले रहे हैं, और ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। उसकी वजह ये कि एम्प्लॉय इंटरनल है और फाइनेंस प्रोवाइडर कनेक्टेड है। एम्प्लॉय तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होता है, फाइनेंस प्रोवाइडर एक मुआहदा करके लोन दे रहा होता है। अब आ जाए बच्चों टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के ऊपर, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दो बातों के ऊपर। पहली बात ये है कि देखिए बाउंड्री मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज किए जाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं बाउंड्री मैनेजमेंट, किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना, किससे कैसे बात करनी है, इसका बाउंड्री मैनेजमेंट। लेकिन इसके लिए जरूरी है 2 या 3 बातों का आना। सबसे पहली बात तो आनी चाहिए कौन से स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं मैनेजर्स या डायरेक्टर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के हों तो इनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैनेजर चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, साइज इसका बढ़े, इससे उनका नाम बढ़ेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, उनकी जॉब सिक्योरिटी मिले, उनका स्टेटस बढ़े, पावर और प्रेस्टीज बढ़े, और ये सब कुछ वाबस्ता है अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। लिहाजा मैनेजर चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे तो उन्हें ग्रोथ मिले, प्रॉफिटेबिलिटी मिले, जिससे इनकी जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस और पावर में इजाफा हो। लेकिन जहां तक ताल्लुक है नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज जो होते हैं बेचारे, ये आप जानते हैं जरा निचले लेवल पे होते हैं, और निचले लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चंद एक चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। आल दो वो चाहते हैं कि उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाए उनकी पे में, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी हो जाए, सेफ्टी हो जाए, फ्रीडम फ्रॉम सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हो, उनकी राय ली जाए, सैलरीज इंक्रीज की जाए। तो ये उनके ख्यालात होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर हमें कहूँ कि मैनेजर और एम्प्लॉयज में एक बड़ा मसला होता है या एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, जाहिर बात है देखिए रिश्तेदारों का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं होता है एक बंदे के स्टेक के मतलब। मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए आपकी शादी हो जाती है, आपकी सैलरी को 1,00,000-1,25,00,000 हो जाती है, ठीक है जी, और क्या होगा कि आपकी वालदा कहेंगी ये सारी सैलरी मुझे मिले, और आपकी मिसेस कहेंगी ये सारी सैलरी मुझे मिले, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। इसी तरह अब आप बड़े हो रहे हैं, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप ICMA कर जाते हैं, तो वालदा कहेंगी मैं अपनी फैमिली में शादी करूंगी, फादर कहेंगे अपनी शादी में फैमिली में करनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी आता है, वो कैसे, यहाँ पे एम्प्लॉयज यानी जिनको आप नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज कह रहे हैं और मैनेजर, इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है एम्प्लॉयज जो है वो चाहते हैं कि पे इंक्रीज की जाए, ये कहते हैं पे इंक्रीज की जाए। लेकिन मैनेजर जो है वो हमेशा ये चाहते हैं कि बोनसेस दिए जाए। इसकी वजह ये होती है कि एम्प्लॉयज कहते हैं कि आज तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गई है, ग्रोथ है, आज प्रॉफिट अच्छा है, पे बढ़वा लो। अगर पे एक दफा बढ़ गई तो वो तो कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेगी, क्या ख्याल है? एक दफा पे बढ़ गई तो वो कॉन्टिन्यूसली हमें मिलती रहेगी। लेकिन मैनेजर बोनस की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? मैनेजर बोनस की तरफ इसलिए जाना चाहते हैं कि ये वंस टाइम है। बोनस हमेशा होता है जब प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है और हम देखते हैं कि प्रॉफिट काफी ज्यादा हुआ तो बोनस मिलता है, और ये परमानेंट नहीं होता। वो चाहते हैं कि बोनस दिया जाए, पे ना बढ़ाई जाए। चूंकि पे बढ़ने से अगली दफा ये पे भी किस में शामिल हो जाएगी? कॉस्ट में, और इससे एक्सपेंडिचर या ओवरहेड बढ़ जाएंगे, और ओवरहेड कॉस्ट बढ़ेगी तो उनकी परफॉर्मेंस पुअर शो होगी। जबकि बोनस हमेशा तब मिलेंगे जब प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर प्रॉफिट अगले साल ना हुआ या कम हुआ तो बोनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मैनेजर चाहते हैं कि परमानेंट बर्डन ना आए हमारे ऊपर, तो इसलिए तुम बोनस दे दो, सैलरी इंक्रीज ना करो। लेकिन एम्प्लॉयज हमेशा ये चाहते हैं कि सैलरीज को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि सैलरी एक दफा इंक्रीज हो गई तो वो परमानेंट बुनियाद पे हमें मिलती रहेगी, कॉन्टिन्यूस रहेगी। तो ये फर्क है दोनों की सोच में। फिर रिपीट कर देता हूँ, मैनेजर कहते हैं बोनसेस दो, चूंकि प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। लेकिन अगर सैलरी बढ़ गई तो हमें हर महीने देनी पड़ेगी, इससे कॉस्ट बढ़ेगी और हमारा प्रॉफिट जो है वो या हमारी परफॉर्मेंस कम आएगी।
لیکن امپلائیز یہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ پے بڑھ جائے. تو اس طرح دونوں میں اختلاف ہے, ایک مینیجر اور ایک امپلائیز میں. ہوپ کہ آپ کو ان کا کانفلکٹ سمجھ آیا ہوگا. اب آ جاتے ہیں آپ لینڈرز کی طرف. دیکھیے ایک ہوتے ہیں لینڈرز اور ایک ہوتے ہیں سپلائرز. دیکھیے سپلائرز جو ہیں, میں یہاں پہ نان مینیجریل امپلائیز جو ہیں, اسی طرح جاب سیکورٹی, پے کنڈیشن, یہ پہلے بات ہو گئی اس لیے ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں. سپلائرز جو ہیں اور لینڈرز, یہ دونوں کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ میں ذرا دیکھ لوں کمنٹس میں بچوں کو یہ سمجھ آیا جو میں نے ابھی بات کی ہے. پریسٹیج ہوتا ہے ریپیوٹ, پریسٹیج ہوتا ہے ریپیوٹ. سیکورٹی آف جاب, یعنی جاب کوئی آپ کو بلا وجہ جاب سے نکال نہ سکے. بس ایک منٹ ذرا روکیے گا. اب دیکھیے آپ سیکورٹی آف جاب کو کہتے ہیں جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بلا وجہ آپ کو جاب سے نہ نکالے, آپ کا پرماننٹ کانٹریکٹ ہو, اس کو آپ سیکورٹی کہتے ہیں. اب یہ جو سپلائرز ہوتے ہیں نا جی, اور لینڈرز ہوتے ہیں یعنی بینکرز وغیرہ, ان کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے عام طور پہ. دیکھیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں اکثر اوقات بیگرز آ جاتے ہیں گھر کے باہر, تو بیگر صدا لگاتے ہیں آگے, بیگر صدا لگاتے ہیں کہ جی آپ کا جو گھر ہے اس میں بھاگ لگ جائیں, آپ کا گھر جو ہے وہ ترقی کر جائے اور آپ کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہو جائے, آپ کے بڑے منافع بڑھ جائیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یار ابھی ان کے یہ حالات ہیں تو یہ مجھے 10 روپے دے رہے ہیں, اور اگر ان کو بھاگ لگ گئے تو یہ 100 روپے ہی دیں گے نا. اسی طرح سپلائرز ہیں, سپلائر کہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی گروتھ ہو, آپ کے بزنس کو بھاگ لگ جائیں, آپ کو آرڈر ڈھیر سارے ملیں. آپ کو جب آرڈر ڈھیر سارے ملیں گے تو آپ کا ظاہر ہے پروفٹ بھی بڑھے گا. تو میرے لیے اس کے نتیجے میں جب آپ کے آرڈر بڑھیں گے تو میرے مٹیریل کے آرڈر بڑھیں گے, یعنی میرا کاروبار تو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے وہ دعا کرتا ہے کہ آپ کا کاروبار گرو کرے تاکہ میرا بھی کاروبار گرو کر دے, اور آپ کا پروفٹ بڑھے گا تو مجھے ٹائملی پیمنٹ مل جائیں گی. کیا حال؟ اس لیے وہ بیگرز کی طرح بیچارہ سوچتا ہے کہ یہ گرو کرے تو میرا بھی کام گرو کر جائے. اسے سمجھانے کا ایک طریقہ یہ نہیں لازم کہ کل سے آپ سپلائر کو سمجھیں کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے فیکٹری کے باہر کھڑا ہوگا اور صدا لگا رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے, میں اسے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ طریقہ اڈاپٹ کر رہا ہوں. دوسری طرف بینکرز بھی یہ چاہتے ہیں, بینکرز یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈھیر سارے آرڈر ملیں اور ان آرڈرز کے لیے آپ کو پروجیکٹ لگانے پڑے, اور ان پروجیکٹس لگانے کے لیے اللہ کرے آپ کے پاس اپنے پیسے نہ ہو تاکہ آپ لون لیتے رہیں اور ان کو لون پے بیک پروفٹ میں سے کرتے رہیں. اس لیے دونوں ہی ایک ہی سوچ پہ ہیں کہ آپ کا کاروبار چلے تاکہ ان کا کاروبار چلے. تو یہ ہے سپلائر اور لینڈرز کا معاملہ. اب جو آپ کے نیکسٹ اسٹیک ہولڈر ہیں جن کو ہم کسٹمرز کہتے ہیں, 2 دفعہ پرنٹ ہو گیا. کسٹمرز چاہتے ہیں, جیسے فرض کیجئے آپ یوں سوچئے کہ آپ بس ٹویوٹا کی کار ہے, آپ ٹویوٹا کے متعلق کیا سوچیں گے؟ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہی کسٹمر سوچے گا. آپ یہ سوچیں گے کہ ٹویوٹا جو ہے وہ میرے سے پیسے کم لے, ٹھیک ہے جی, پرائس کم دے اور کوالٹی زیادہ دے. یعنی وہ آپ اس سے کہیں گے تم لوہا بڑا اچھا لگا دو, سٹیل اچھا لگا دو میری گاڑی میں, اور بہت کم منافع لو, بہت کم منافع لو, منافع کم کھاؤ اور کوالٹی اچھی دو مجھے, اور اس کے لیے تم انوویشن بھی کرو, جدید چیز بنا کے دو مجھے, ٹویوٹا یورس بنا کے دو ذرا, ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے, انوویشن کر کے دو ذرا, کوئی نئی چیز بنا کے دو. اور جب میں گاڑی خرید لوں تو آفٹر پرچیز آف مائی کار مجھے وقتاً فوقتاً بلا کے میری گاڑی کی آفٹر سیل سروسز بھی کرو. آپ تو یہ کہیں گے ہو سکے تو 20 سال تک کرو, لیکن ویسے ہوتی نہیں, 6 مہینے سال ہی ہوتے ہیں. اس میں بھی میرا تو سوزوکی کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو آفٹر سیل سروسز ملیں گی, آپ گاڑی 6 ماہ تک ہمارے پاس لائیں گے اور ہم آپ کو ٹیوننگ کر کے دیں گے. تو میں پہلی ٹیوننگ پہ جب گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہوا. میں نے کیا گفٹ آیا جی؟ آپ کے لیے ہم نے میٹ رکھے ہوئے. تو میٹ جب میں نے دیکھے تو وہی میٹ تھے جب میں نے گاڑی لی تھی, تب اس میں اوریجنل میٹ نہیں رکھے تھے, وہ نکال لیے ہوئیں گے. جب میں گاڑی لے گیا تو وہی میٹ مجھے دے رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جی ہماری طرف سے کوئی سروس چارج نہیں, ہم نے کوئی پیسے نہیں لینے آپ سے,
ये जो गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हुआ है ना, इसके पैसे आपने देने, फिल्टर चेंज हुआ है इसके पैसे आपने देने। तो जो इंजन ऑयल है और फिल्टर के पैसे इतने ज्यादा लगा दिए कि बाजार से हम चेंज कराते तो वैसे ही उससे उतने में, उससे भी कम में हो जाना था। बहरहाल एनीवे जो भी है, तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ आप जरा सोचिए, आपने टोयोटा की गाड़ी खरीदी है, आप टोयोटा वालों से कहते हैं प्रॉफिट कम लो, क्वालिटी अच्छी दो, आफ्टर सेल सर्विसेज दो। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, किसका और किसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा? शेयर होल्डर्स का क्योंकि देखिए कस्टमर कहता है क्वालिटी अच्छी दो, प्रॉफिट थोड़ा लो, और प्राइस इस तरह मेरी कम हो। लेकिन शेयर होल्डर क्या कहता है? जरा आप शेयर होल्डर बन के सोचें एक दफा। शेयर होल्डर कहता है क्वालिटी इतनी अच्छी देने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी तुम बस ऑप्टिमम दो जिससे गुजारा हो जाए, ज्यादा अच्छी क्वालिटी देने की जरूरत नहीं है, गाड़ी खराब नहीं हुई, नहीं कौन खरीदेगा, और प्राइस ज्यादा रखो और प्रॉफिट ज्यादा कमाओ, और वो मुझे दो एज अ डिविडेंड। क्यों जी, सोचिए जरा, दोनों ऐसे कहते हैं ना कि शेयर होल्डर कहता है कि क्वालिटी कम दो, मुनासिब दो, सॉरी, प्राइस ज्यादा चार्ज करो ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिले, और मेरा डिविडेंड जो है ना वो टाइम पे घर पहुंचा देना। और जो कस्टमर है वो कहता है जी प्राइस कम लो, प्रॉफिट कम लो, क्वालिटी ज्यादा अच्छी दो। इस तरह इन दोनों में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं तो आ जाते हैं आपके, ये तो हमने कर ली लेंडर एंड एम्प्लॉइज। अब आगे एक्सटर्नल में ट्रेड यूनियंस आ गई और प्रेशर ग्रुप्स आ गए। अब ये ट्रेड यूनियंस हैं और ये डबल प्रिंट हुआ है, इसकी जगह हम प्रेशर ग्रुप्स डाल देते हैं या जनरल पब्लिक डाल देते हैं। तो जो आपकी ट्रेड यूनियंस हैं वो क्या है? देखिए, अगर आपका बिजनेस जो है वो हॉस्पिटल है तो कौन सी ट्रेड यूनियन आपके साथ वाबस्ता है? डॉक्टर्स की मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। और उसके साथ साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक चीज तो उनके साथ है ही है, अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल वही रहेंगे सबके लिए। तो अगर आपने हॉस्पिटल खोला है तो ट्रेड यूनियन है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, PMA। आपने हॉस्पिटल खोला है, आपको रूल्स किसके फॉलो करने पड़ेंगे? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। आप ये नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल खोल के गए कि घुटने का ऑपरेशन है, चूंकि ये मूवमेंट का काम है तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर को बुला के इसके अंदर बेरिंग्स डाल देता हूँ। आप बेरिंग्स नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा कोई तजर्बा करेंगे, मेडिकल एसोसिएशन जो है गवर्नमेंट से कह के आपको हॉस्पिटल ही बंद करा देगी, वो कहेगी ये मेडिकल के रूल अप्लाई नहीं कर रहे, लिहाजा आपको उसके रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आप कोई लॉ एसोसिएट्स खोल के बैठे हैं तो जो बार्स हैं उन्होंने कुछ असूल बनाए हुए हैं कि कौन कौन वकील हो सकता है, उनके असूल मानने पड़ेंगे। तो ये ट्रेड यूनियंस है। ट्रेड यूनियंस है यूनियन ऑफ द पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन, यूनियन ऑफ द पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन, और वो आपको गवर्न करती हैं जिस मुतालिक भी है, तो ये करती। तो यहां तक ये बात हो गई। अब जो पब्लिक और प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनका मामला ये है कि ये कहते हैं कि किसी भी तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना करें, ठीक है जी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आप जो है वो हमारा ख्याल रखें, इन्वायरमेंट को हर्ट ना करें, नॉइस ना करें, और ऐसे मटेरियल यूज करें जिससे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे फिर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, एक तरफ है शेयर होल्डर्स और एक तरफ है जनरल पब्लिक या प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स जैसे ग्रीन पीस है, आप जानते होंगे, जरा सा पोल्यूशन का कोई मसला हो एहतजाज शुरू कर देते हैं। शेयर होल्डर्स कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स या पब्लिक ये कहती है कि आप बिजनेस करें लेकिन कुछ पैसा लगाएं प्योरिफिकेशन प्लांट्स के ऊपर, जो भी पानी आपने इस्तेमाल किया उसको प्योरीफाई करें, रीप्रोसेस करें और रीप्रोसेस करके उसको इस्तेमाल करें। आप फैसलाबाद जाएं, कभी आप इधर लाहौर आए, हैरा डिस्ट्रीब्यूटरी पे आए, आप सॉरी हडियारा ड्रेन पे आए, तो आप देखेंगे कि 12 इंच का पाइप जो है मुसलसल पानी फेंक रहा है,
وہ پانی زمین میں سے نکال کے اپنی چیزیں واش کر رہے ہیں اور پانی کو نالے میں پھینک رہے ہیں، جبکہ یہ پانی آپ جس طرح 12 انچ کے پائپ کا پانی آپ نکال رہے ہیں، پانی تو سطح زمین سے نیچے چلا جائے گا، تو کل کو آنے والی نسلوں کو پانی کہاں سے ملے گا جی؟ تو پبلک صحیح کہتی ہے کہ آپ بزنس کریں لیکن ہمارا پانی ویسٹ نہ کریں، اور یہ جو آپ کیمیکل پھینک رہے ہیں اس کے آگے کوئی پیوریفیکیشن پلانٹ لگائیں، اس کو ری پروسیس کریں اور دوبارہ استعمال کریں۔ جبکہ شیئر ہولڈر کیا کہتا ہے؟ شیئر ہولڈر کہتا ہے یار پولوشن کی خیر ہے، تھوڑی بہت پولوشن پھیلنے دو، تم یہ کاسٹ بیئر نہ کرو اور یہ منافع میری جیب میں ڈال دو، پروفٹ میری جیب میں ڈال دو۔ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ آپ زیادہ پیسے خرچ نہ کریں تاکہ اس کا ڈیویڈنڈ اچھا آ جائے۔ تو یہ تو اختلافات ہونے تھے، ٹھیک ہے۔ جبکہ پبلک کہتی ہے کہ کاسٹ ہمارے پر ٹرانسفر نہ ہو۔ کاسٹ ٹرانسفر کی ابھی میں نے مثال دی تھی، وہ بچہ جو مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کیمیکل جو ہے وہ کسی نہر میں یا نالے میں ڈال دیتے ہو تو کیمیکل جس نہر یا نالے میں ڈال رہے ہو وہ آگے جا کے ڈائنگ کیمیکل ہے، اس کے اندر سے لوگ پانی لے کے پی رہے ہیں یا اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، تو وہ کیمیکل آگے چلا گیا، وہاں پہ کیا ٹائیفائڈ لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ، ملیریا ٹرانسفر کر رہے ہیں، یا آپ آگے جو ہے ان کو ہیپاٹائٹس ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، میڈیسن خریدیں گے، تو کاسٹ ٹرانسفر ہوگی نا پبلک کو، جو کہ پیوریفیکیشن کی پلانٹ آپ نے بیئر کرنی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں آ جاتی جس کے اوپر ابھی آپ اعتراض کر رہے تھے، مچھلیاں ہیں کچھ آپ جیسے ڈڈو ہیں، سوری یعنی مچھلیاں ہیں، اگر مچھ نہیں مگر مچھ ہے، تو یہ جو چیزیں یہ بھی تو متاثر ہوئیں گی کہ نہیں ہوئیں گی؟ زنک ہے، سنکھیا ہے، یہ سب ان کے سٹمک میں جائے گا تو یہ نیچرل سپیشیز ڈیمیج ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور آپ ان کے بھائی بندو ہیں، آپ کو دکھ نہیں ہونا تو اور کس کو ہونا ہے اس کا؟ تو یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اچھا بچوں، اب یہاں تک سمجھ آ گیا کہ ان کے آپس میں کانفلکٹس بھی ہیں۔ لیٹ ڈسکس in an article on a stakeholder. Mr. Salim is surprising how at how many stakeholders there are and the stake they have in organization. He is finding it difficult to distinguish between various groups. What are the needs, expectations of the following stakeholders, and which of the following would not be described as a connected stakeholder? مسئلہ یہ ہے کہ مسٹر سلیم ایک پریزنٹیشن بنا رہے ہیں اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یار کس کا کیا سٹیک انوالو ہے، ایک آرٹیکل لکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ کسٹمر کا کیا سٹیک ہے، ذرا دیکھتے ہیں جی کسٹمر کا کیا سٹیک ہے۔ میں نے کیا لکھا ہے؟ کسٹمر کا سٹیک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے گڈز اینڈ سروسز کوالٹی کی دو اور سستی دو۔ سپلائر کیا کہتا ہے؟ سپلائر کہتا ہے مجھے ٹائملی پیمنٹ دو اور فیوچر میں میرا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرو، میرا مال بکتا رہے۔ اور امپلائیز کیا کہتے ہیں؟ امپلائیز کہتے ہیں مجھے جاب دو، جاب سیکیورٹی دو اور میری پے میں اضافہ کرو۔ اور جو آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں وہ کہتے ہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ دو۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ جی لاسٹ ون، جس کو آپ نے کیا کہا؟ دی لاسٹ ون از دا employees which are not connected because they are the internal stakeholder. تو وہ انٹرنل اسٹیک ہولڈر ہے، وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، باقی جو تینوں ہیں وہ چاروں کنیکٹڈ ہیں، سوری تینوں کنیکٹڈ ہیں۔ اب دیکھیے یہ کانفلکٹ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ امپلائیز اور مینیجر کا کانفلکٹ ہے بونس پہ، بونس چاہتے ہیں مینیجرز اور امپلائیز چاہتے ہیں جاب میں پروفٹ۔ کسٹمر اور شیئر ہولڈر کا جو کانفلکٹ ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کسٹمرز چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ اچھی کوالٹی دیں، پروفٹ کم لیں، شیئر ہولڈر کہتے ہیں کوالٹی آپٹیمم دیں، منافع زیادہ لیں۔ جنرل پبلک کہتی ہے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرو، لیکن شیئر ہولڈر کہتے ہیں خیر ہے پروفٹ زیادہ جنریٹ کرو۔ مینیجر اور شیئر ہولڈرز کا بھی تھوڑا سا کانفلکٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مینیجرز یہ چاہتے ہیں کہ جو پروفٹ آیا اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیں اگلے پروجیکٹس کے لیے، چونکہ سود پہ پیسہ لیں گے تو انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا، تو لہٰذا اسی پیسے میں سے کچھ پیسہ اگلے پروجیکٹس کے لیے رکھ لیا جائے۔ اور شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اگر اچھا پلان ہے تو تم جاؤ لون لے لو، نئے شیئرز ایشو کر لو، اگر اس میں منافع ہوگا تھوڑا ہمیں بھی دے دینا، لیکن تمہیں جو پروفٹ ہوا اس کا میکسیمم حصہ ہمیں فوری طور پہ ادا کرو۔ پتہ نہیں ہم نے فیوچر میں یہ شیئر رکھنے بھی ہے کہ نہیں رکھنے، تو خام خواہ ہمارے شیئرز میں سے کیوں کٹ لگا رہے ہو۔ لیکن پھر بھی عام طور پہ کمپنی 60% 70% دیتی ہیں، باقی پھر بھی فیوچر پروڈکٹس کے چکر میں ایڈ کر دیتی ہیں۔ اینی وے، تو یہ بچوں ہو گیا ہمارا اسٹیک ہولڈرز کانفلکٹ کا معاملہ۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک باؤنڈری مینجمنٹ سیکھیں اور ایک اپروچ سیکھیں کہ ہم نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ نپٹنا کیسے ہے، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا۔ اس کے اندر ایک میٹرکس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینڈولاز پاور اینڈ انٹرسٹ میٹرکس۔
ہے تو وہ بڑی سیلفش قسم کی میٹرکس ہے، لیکن اس کے اندر یہ بڑا آسانی سے سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس چیز کو مینج کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کو مینج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کلاس کر دیں ہر سٹیک ہولڈر کو. ہر وقت ہر سٹیک ہولڈر ایک جگہ نہیں ہوتا، مختلف جگہ چینج کرتا رہتا ہے. میں مثال سے ثابت کرتا ہوں. دیکھیے ایک طرف تو پاور ہے جو لو ہو سکتی ہے اور ہائی ہو سکتی ہے، یہ اختیارات ہیں. کسی وقت اختیارات زیادہ ہوتے ہیں کسی کے پاس، کسی وقت اختیارات کم ہوتے ہیں. اور ایک ہے انٹرسٹ جس کو اردو میں آپ دلچسپی کہہ سکتے ہیں، تو یہ کسی وقت زیادہ ہوتی ہے کسی وقت لو ہوتی ہے. میں ایک ایگزامپل کے ساتھ اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے سٹیک ہولڈر جن کا انٹرسٹ بھی لو ہے، انٹرسٹ بھی لو ہے اور پاور بھی لو ہے، دونوں ہی چیزیں لو ہیں، ایسے سٹیک ہولڈر پر کوئی ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے، منیمل ایفرٹ کرنی چاہیے. کیوں؟ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جب انٹرسٹ لو ہے اس کا مطلب وہ نہ پوچھتے ہیں نہ جانتے ہیں، اور جب جانتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں اختیارات بھی نہیں ہیں ان کے پاس. مثال، آپ نے ایک جگہ سیمنٹ فیکٹری لگائی ہے، وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ ہیں، صبح جاب پہ جاتے ہیں رات کو آ کے سو جاتے ہیں. مینڈولا کہتا ہے ان کے لیے کچھ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو جگانے کی ضرورت کیا ہے، جگائیں گے تو تنگ کریں گے. کہ آپ ان کے لیے ایک رپورٹ تیار کریں، ان کے گھر میں بھیجیں کہ آپ کو پتہ ہے سیمنٹ فیکٹری آپ کے گھر کے پاس لگی، اس سے سموک پیدا ہوگا، اس سے آپ کے لنگز خراب ہوں گے. انہیں بتائیں گے تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے. لہذا مینڈولا کہتا ہے کہ جن کو نہیں پتا چپ ہی رہیں، یعنی ان کے لیے منیمل ایفرٹ کریں، چونکہ نہ تو یہ دلچسپی لے رہے ہیں نہ ان بیچاروں کے پاس کوئی اختیارات ہے، صبح جاتے ہیں رات کو آ کے سو جاتے ہیں. لہذا مینڈولا کہتا ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ رہو. کہتے ہیں وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ سکون مول میٹھے چول، کہ آرام سے بیٹھے رہو، نہ بولو نہ چلو، مسئلہ حل کرو. کلیئر بچوں؟ لیکن دوسری طرف ایک ایسے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ پاور لو ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن انٹرسٹ ہائی ہے. پاور لو ہے، انٹرسٹ ہائی ہے. اس کے لیے کس کی مثال دی جا سکتی ہے؟ پاور لو ہے، انٹرسٹ ہائی ہے. ان کے لیے اسٹریٹجی ہے کیپ انفارمڈ، انہیں انفارمڈ رکھیں. انفارمڈ رکھیں گے اکٹھے نہیں ہوں گے. مثال ہے انڈیویجول شیئر ہولڈر. انڈیویجول شیئر ہولڈر، انڈیویجول شیئر ہولڈر جو ہے یہ ایک ایسا شیئر ہولڈر ہے جو کہ اکیلا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اکیلا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہاں اکٹھے ہو جائیں تو بہت پھڈا ڈالیں گے، اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا ان کو اکٹھے نہ ہونے دیں. ان کو ہر 6 مہینے بعد، 1 سال بعد ایک فائنینشیل سٹیٹمنٹ بنائیں. لمبی سی کاپی آپ نے دیکھی ہوگی، بک اتنی بڑی، وہ ان کے گھر بھیج دیں کہ لو جناب آپ یہ ہماری فرم کر رہی ہے، فیوچر پلان ہمارا یہ ہے. یہ اگر انفارمڈ رہیں گے تو خوش رہیں گے کہ اچھا یار اطلاع تو آئی نا. تو اس کے لیے مینڈولا کہتا ہے کہ انہیں انفارمڈ رکھیں. لیکن جن کو نہ تو کوئی دلچسپی ہے نہ ان کے پاس پاور ہے، ان کے لیے منیمل انٹرسٹ رکھیں، منیمل ایفرٹ کریں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، چپ رہیں آپ. لیکن اس کے بعد کچھ ایسے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کی انٹرسٹ بھی ہائی ہے، پاور بھی ہائی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ڈائریکٹرز ہیں، کمپنی کے ڈائریکٹرز. اختیارات بھی ہیں، پاور بھی ہے، دلچسپی تو ہونی ہے. کمپنی گرو کرے گی تو ان کی سیلریاں بھی بڑھیں گی، ان کے بینیفٹس بھی بڑھیں گے. تو لہٰذا یہ کی پلیئرز ہیں، تو انہیں تو کی پلیئرز رکھنا ہے. یہ ڈیسیژن سارے یہی کریں گے، ڈیسیژن سارے یہی کریں گے. لیکن کچھ ایسے بھی جو ہے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن کے پاس ہائی پاور ہونے کے باوجود انٹرسٹ لو ہوتا ہے. ہائی پاور ہونے کے باوجود انٹرسٹ لو ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں آپ کے میجر شیئر ہولڈرز بٹ سلیپنگ پارٹنرز.
وہ آپ پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ وہ سلیپنگ پارٹنرز ہیں, سوئے ہوئے, پاور بڑی ہے ان کے پاس لیکن وہ سکون سے سو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ دے ٹرسٹ یو, وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو کیپ سیٹسفائڈ رکھنا ہے. سیٹسفائڈ کا مطلب ان کو رپورٹ نہیں دینی, ان کو بلا کے وقتاً فوقتاً پریزنٹیشن دیتے رہو کہ یہ معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے, اس طرح سے ہم لے کے چل رہے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں ساری باتوں پہ ابھی تک جو میں نے کی ہیں, کہ اگر ایک سٹیک ہولڈر جو ہے اگر سٹیک ہولڈرز ہیں, ایک ایسا سٹیک ہولڈر ہے جو کہ آپ کا کی پلیئر ہے, تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا انٹرسٹ بھی ہائی ہونا چاہیے, پاور بھی ہائی ہونی چاہیے. یہ عام طور پہ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں کمپنی کے. کون ہوتے ہیں جی؟ کمپنی کے ڈائریکٹرز. اختیارات بھی بہت ہوتے ہیں اور پاور بھی ہائی ہوتی ہے, فیصلے یہی کرتے ہیں. اور ایک ایسا سٹیک ہولڈر جس کی جناب جو ہے پاور لو ہے لیکن انٹرسٹ ہائی ہے, انڈیویجول شیئر ہولڈر, منافع چاہتا ہے اس لیے انٹرسٹ ہائی ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا کیونکہ اکیلا ہے, تھوڑے شیئر ہے اس کے پاس. تو انڈیویجول شیئر ہولڈر جو ہے وہ اس میں آپ ڈال دیں گے. تو انڈیویجول شیئر ہولڈر کے لیے اسٹریٹجی کیا رکھی ہے آپ نے؟ اس کو انفارمڈ رکھنا ہے. لیکن میجر انویسٹر بٹ سلیپنگ پارٹنر, پاور بڑی ہے استعمال نہیں کر رہا, لہذا اس کو سیٹسفائیڈ رکھو, کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن لوکل کمیونٹی اور وہ بھی سلیپنگ, ضرورت ہی نہیں جگانے کی, سونے دے رہا ہوں. تو یہ مینڈولا اسٹریٹ کرنے کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اور یہ جو طریقہ ہے بالکل ٹھیک بتاتا ہے. وہ یہ میتھڈ جو ہے ہمارے لوکل کلچر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب سوال آپ سے کر لیتے ہیں, if a stakeholder has high interest but low power, انٹرسٹ ہائی ہے پاور لو ہے, then according to Mandela's matrix آپ کیا کریں گے؟ جی شاباش بچوں. تو آپ میں سے موسٹلی بچوں کے جو آنسر مجھے آ رہے ہیں, تو موسٹلی آنسر آر گیونگ می دا سی, دیٹ از اے کیپ انفارمڈ. اس میں عامر ہے, آمنہ ہے, انیکا خلیل ہے. تو یہ تمام بچوں کے مجھے جو آنسر آ رہے ہیں سی آ رہے ہیں. آمنہ ظفر ہے, میاں ارسلان ہے, ٹھیک ہے جی, عمار ہے. تو یہ جو رائے ہے بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ اس نے کنفرم کر دیا کہ انٹرسٹ ہائی ہے پاور لو ہے, تو کیا کریں؟ کیپ انفارمڈ. لیکن if a stakeholder has high interest but low power, high interest but low power, تو یہ تو ہم نے سالو کر لیا. تو یہاں تک آپ کا مسئلہ اسی طرح کا سوال بنایا جا سکتا ہے. اب میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ہماری لوکل اسٹریٹجی سے نکلی ہے, کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کو دیکھ لو, تو اس میں بھی یہ اسٹریٹجی اپلائی ہوتی ہے. گھر میں یہ اسٹریٹجی اس طرح اپلائی ہوتی ہے. دیکھو, عام طور پہ جو ایک گھر میں جو ہے مدر ان لا ہوتی ہے, تو جب وہ چابیاں بہو کو ہینڈ اوور کر دیتی ہے تو اس کا انٹرسٹ ہائی ہوتا ہے, پاور اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. اس لیے مدر ان لا جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ مدر جو ہوتی ہیں وہ ان کو کیپ انفارمڈ رکھنا ہوتا ہے کہ کل لیٹ کیوں آئے تھے, آج کھانے میں نمک کیوں زیادہ ہے, گوشت میں یہ کیوں ڈالا ہے, تو کیپ انفارمڈ. وائف جو ہوتی ہے وہ کی پلیئر ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس پاور بھی ہائی ہوتی ہے اور انٹرسٹ بھی ہائی ہوتا ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جو گھر میں فادر ہوتے ہیں وہ عام طور پہ گھر ان کے نام ہوتا ہے, گاڑی ان کے نام ہوتی ہے, لہذا پاور ہائی ہوتی ہے, انٹرسٹ لو ہوتا ہے. کیوں؟ ذرا سا کوئی مسئلہ وہ اٹھ کے مسجد چلے جاتے ہیں, تو لہٰذا وہ انٹرسٹ نہیں لیتے باتوں میں, باہر بیٹھے رہتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں لوگوں سے. اس لیے ان کو کیپ سیٹسفائڈ, مدر کیپ انفارمڈ اینڈ وائف از دا کی پلیئر. اور جو گھر کا ہسبینڈ ہوتا ہے گھر میں, یعنی جو مین پلیئر ہوتا ہے, اس کے لیے منیمل ایفرٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ رات کو لیٹ آتا ہے کام سے, لہٰذا اس کے پاس انٹرسٹ بھی لو ہے, اس کی پاور بھی لو ہے. اینی وے, سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو باقی تو سمجھ آئے گی ہی نہیں. اچھا بچوں, اب یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی اور یہ ٹاپک ہو گیا آپ کا وائنڈ اپ.
एक मिनट में ज़रा आपके सारे कमेंट्स एक दफ़ा देख लूँ. हाँ, आखिरी एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग थी, वेरी अमेजिंग. देखा ना, आप सब भी इससे इत्तेफाक करते हैं वैसे. तो ये मुझे लगता है मेंडोलास ने हमारे कल्चर में आके सीखी है. उसने कहीं देखा है कि हमारे घर में क्या कुछ होता है एशियंस के, तो उसने वहां सीखा है. अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ये टॉपिक कवर हो जाता है. मैं जरा टाइम की तरफ देखता हूँ, मेरे पास टाइम कितना है. तो टाइम तो भी बहुत बचा हुआ है, तकरीबन आधा घंटा तो कहीं भी नहीं गया. लिहाजा ऐसा करते हैं कि इसको क्लोज कर देते हैं हम, और यहाँ पे मैं दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ. इसको स्टॉप कर देता हूँ, दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ आपके साथ. तो ये मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है जी. तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं 1 मिनट के लिए, और लेट्स सी द नेक्स्ट में जो हम देखते हैं वो, बस 1 मिनट. नेक्स्ट जो है 42 लेक्चर जो है, इसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करेंगे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करेंगे. मैं स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, ठीक है जी. सो दीज आर द लेटेस्ट स्लाइड्स ऑफरिंग यू इन फ्रंट. ये स्लाइड्स हैं आपकी. तो यहां से शुरू करते हैं इसको, यहां से. अब देखिए, सबसे पहली बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चल रहे हैं हम. ये हमारा टॉपिक है 42. इसको मैंने नंबर इसलिए दे दिया कि नंबर मैं 40, 41, 42 इसलिए दे रहा हूँ कि जब मेरे नोट्स आपके पास आए तो आपको पता हो कि कौन से वाले टॉपिक पे बात हो रही है. तो 42 टॉपिक चल रहे हैं. 42 आप कह सकते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात हो चुकी है, ये भी अटैच रहेगा इसके साथ, चूंकि मसला तो एक ही चल रहा है. बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात होगी. अप्रोच टू एथिक्स एंड कस्टमर जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी इंपॉर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद फ्रॉड्स, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, एथिकल कोड क्या होते हैं, मोरल एंड एथिकल थ्रेट्स क्या होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अकाउंटेंट एंड ऑडिटर क्या होते हैं, ये बात करनी. अब इसके अंदर जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बात हो चुकी है कि इसका मतलब ये है कि हमें जो है मुआशरती तौर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के में, या एज अ शहरी, एज अ कॉर्पोरेट सिटीजन, मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट द कल्चर, लॉज, नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर से हमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि उसको वायलेट ना करें. लेकिन मसला ये है कि बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ डू द रूल फिट टुगेदर. मसला असल में ये है कि देखिए, ये है 3 स्टेप्स का मामला. देखिए, सबसे कम से कम काबिल कबूल स्टैंडर्ड ये है कि हम लॉ को वायलेट ना करें. सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड ये है कि हम लॉ को वायलेट ना करें, कानून ना तोड़ें. चूंकि अगर हम कानून तोड़ेंगे तो हम कानून की गिरफ्त में आएंगे. ये है मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी कानून का वायलेशन ना कर दे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज हैं, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन लॉज हैं, चाहे वो डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, चाहे वो टैक्स के लॉज हैं. हम कोई लॉ को वायलेट ना करें. लेकिन उसके बाद आ जाते हैं नॉन रूल्स रेगुलेशंस. नॉन रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं? ये लॉ तो नहीं होते, लेकिन ये रेगुलेशंस होते हैं. मिसाल के तौर पे, आप एक लेदर का कारखाना लगाते हैं, शूज बनाते हैं, तो लॉ तो सारे मानेंगे ना कि मिनिमम वेज रेट से कम पे नहीं करना. उसके बाद क्या करेंगे आप, जो आपको कानूनी शिकंजे हैं या कानूनी मामलात हैं उनको वायलेट नहीं करेंगे. लेकिन अब चाहे आप जूते बना लें, चाहे आप हैट बना लें, चाहे आप पर्स प्रोड्यूस कर लें, चाहे आप गाड़ियां प्रोड्यूस कर लें या ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर लें, आप जो मर्जी प्रोड्यूस करें, लेकिन आपको इस बात से तो कभी इनकार नहीं हो सकता कि आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम फॉलो करने पड़ेंगे. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको बनानी पड़ेगी. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? ये हमारे रेगुलेशंस हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको मानने पड़ेंगे. ये उससे ऊपर वाली सतह है
کہ آپ ریگولیشنز کو بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ پہلا لیول ہے جو منیمم ہے کہ قانون کا احترام تو سب کے لیے ضروری ہے نا جی, قانون کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتے ہو, لیکن اس سے اوپر جاتے ہو تو اس سے ضروری ایک یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ریگولیشن کو وائلیٹ نہیں کرو گے. لیکن ریگولیشن کو وائلیٹ نہ کرنے سے آپ کو قانونی سزا نہیں ملے گی. ہاں البتہ آپ کسی پرابلم میں پھنس جائیں گے. اگر آپ اکاؤنٹس کو نہیں فالو کرتے تو ظاہر ہے آپ کا حساب کتاب خراب ہوگا, خود ہی نقصان میں جب جاؤ گے سمجھ ہی نہیں آئے گی ہوا کیا, اور سیٹسفائی بھی نہیں ہوگے. کیوں؟ پتہ نہیں کیا کمایا کیا خرچ کیا. تو یہ ہے دوسرا لیول. تیسرا لیول یہ ہے کہ ایتھکس. بعض معاملات ایسے ہیں جو قانون اور ریگولیشنز نہیں پکڑ سکتے, وہ ایتھکس سے ہی پکڑی جا سکتی ہیں, اور کوئی طریقہ اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ تیسرا اہم امپورٹنٹ سٹینڈرڈ ہے کہ لاز, پھر ریگولیشنز, سٹینڈرڈز, اور پھر اس کے بعد ایتھکس یعنی اخلاقیات کی سطح میں رہا جائے, قانونی معاملات کے تحت رہا جائے, اور ایتھکس کو وائلیٹ نہ کیا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قانون ایک خاص حد تک آپ کو پکڑ سکتا ہے, ریگولیشن ایک خاص حد تک پکڑ سکتا ہے. ہر جگہ قانون آپ کو نہیں ٹھیک کر سکتا, بعض جگہ ایتھکس ہی کام آئیں گی. وہ کیسے؟ دیکھیں جیسے ہمارے پاس بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سارے اٹینڈنٹس ہیں اس وقت, دانیال ہے, فواد ہے. اب دیکھیں ایک بات تو بڑی کنفرم ہے کہ فواد گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہے اور اس کے پاس موزر ہے یا ریوالور ہے, اس سے فائر کر رہا ہے. تو لوگ پوچھیں گے بھائی اس کی کیا وجہ ہے, پولیس کو بلائیں گے, پولیس دیکھے گی اچھا بھائی فائر تو ایسے نہیں کیا جا سکتا, یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے, وہ پکڑ کے لے جائیں گے کہ لا ہے نا جی, ریگولیشن ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے. لیکن اب یہ کہ فواد گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہے اور آنے جانے والی بیویوں کو دیکھ رہا ہے. اب یہ معاملہ قانون سے نہیں ایتھکس سے حل ہوگا. پولیس آتی ہے, پکڑتی ہے, کہتی ہے ہاں بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو, وائی یو آر واچنگ دا فیمیلز ڈسڈینفلی. وہ کہتا جی یہ جو لڑکی ہے اس کی شکل تو میری نانی سے ملتی تھی, میں تو اپنی نانی کو یاد کر رہا تھا یا اپنی دادی کو یاد کر رہا تھا. اب یہ معاملہ ایتھکس کا ہے. اگر ایتھیکلی ہم اس کو نہیں کریں گے تو اس کا کوئی حل نہیں, یعنی نو سولوشن آف اٹ, اس کا کوئی حل نہیں. یہ اخلاقیات سے مسئلہ حل ہو سکتا اور کچھ نہیں. اس لیے جہاں پہ کوئی قانون کام نہیں کرتا وہاں پہ ایتھکس کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو جہاں پہ کوئی قانون کام نہیں کرتا وہاں پہ ایتھکس کام کریں گی, اور کوئی حل نہیں. اب اسی سینس میں جب آپ سوچتے ہو یہاں پہ تو دیکھیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ of three main sources of rules and regulation, the behavior of business, the minimum acceptable behavior is set by کہ minimum standard کیا ہو سکتا ہے. تو minimum standard آپ کیا بتا سکتے ہیں مجھے؟ تو minimum standard مجھے جو بتا رہے ہیں میاں ارسلان نینیمس اٹینڈنٹس ہیں, اس کے علاوہ جو ہیں کیا نام لیتے ہیں مزید بچے جو ہیں فروا ہیں, منصور انصاری ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب جو منیمم سٹینڈرڈ ہے وہ فروا تو نے ڈائریکٹ لا لکھ دیا, باقی بچوں نے سی لکھ دیا. بات ایک ہی ہے کہ منیمم سٹینڈرڈ یہ ہے کہ لا تو ماننا پڑے گا, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ اگر ہم قانون کا بھی احترام نہیں کرتے تو پھر تو کچھ بھی نہیں. لیکن اس سے اوپر جاتے ہیں تو ریگولیشنز بھی ہونے چاہیے, اس سے اوپر جاتے ہیں تو ایتھکس بھی ہونی چاہیے. بعض معاملات ایتھکس ہی حل کریں گے. اب جب آپ کہتے ہیں ٹو اپروچز مینیجنگ ایتھنک اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, تو ایک ہے آپ کی کمپلائنس بیسڈ اپروچ. کمپلائنس بیسڈ اپروچ یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں ایک قانون سے, ایک کمپنی سے, جی آپ کس اپروچ پہ کام کر رہے ہیں, کمپلائنس بیسڈ اپروچ پہ کام کر رہے ہیں, یعنی ہم لا کو وائلیٹ نہیں کرتے. لیکن آج کل کی جو ماڈرن آرگنائزیشن ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس بیس پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ پہ کام کر رہے ہیں. انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ کا مطلب ہے کہ ہم لا کو بھی فالو کرتے ہیں اور ایتھکس کو بھی فالو کرتے ہیں, دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور ایتھکس کا مطلب ہے اسپرٹ آف لا, یعنی لا کو بھی فالو کرتے ہیں اور اسپرٹ آف لا کو بھی فالو کرتے ہیں. جس کے لیے لا بنایا گیا ہے تو وہی فالو دا بوتھ, کہ صرف یہ نہیں کہ بندوق چل گئی تو جرم میں سمجھتا ہوں, اگر وہاں فضول کھڑے بھی ہیں تو میں اس کو جرم ہی سمجھتا ہوں. یہ ہے انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ. تو دس از واٹ یو کال کہ جتنی ماڈرن کمپنیز ہیں وہ آج کل کہتی ہیں کہ گائیڈنگ ویلیوز, اس کے علاوہ جو ہے پیٹرن اور انٹیگریٹڈ اپروچ پہ ہم کام کرتے ہیں, یعنی ہم
کبھی بھی ایتھیکل ڈیلیما یا لاجیکل لیپسز نہیں کرتے یا مورل لیپسز نہیں کرتے. ہم اخلاقیات کا بھی خیال رکھتے ہیں, ہم قانون کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ اسے کہیں گے ایتھک یا انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ. اب یہاں پہ ایک سوال ہے آپ کے ساتھ کہ which of the following is an approach to which of the following is an approach to ethics which combines concern for law and emphasize on managerial responsibilities. دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں, managerial responsibilities بھی ایڈ ہو جائیں. تو یہاں پہ بچوں نے مجھے موسٹ آف نے آنسر بھیج دیا ہے, اور بی آنسر جو ہے وہ زیادہ تر بچوں نے بھیجا ہے, اور بی پہ میری ہے انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ. آمنہ صداقت نے, فروا نے, تو ان بچوں نے مجھے یہ والا آنسر جو ہے بھیجا ہے. عمار نے, منصور انصاری نے, انیکا نے اور آمنہ صداقت, یہ بچے جو ہے ڈی آپشن کو پک کر رہے ہیں, سوری بی آپشن کو پک کر رہے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ. لیکن یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ کیا ہے. اچھا, اب جہاں تک سوال ہے, اگر آپ بات کرتے ہیں ایتھکس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز کی, تو یہاں پہ کچھ ایتھیکل پرنسپلز آ جاتے ہیں یا ایتھیکل تھیوریز آ جاتی ہیں. دیکھیں, ایک تھیوری ہے ایتھیکل جس کو ہم کہتے ہیں ایبسلیوٹزم. ایبسلیوٹزم یہ کہتا ہے an ethical condition true in one situation is true in all other situation. اگر کوئی اخلاق کا ضابطہ ہے, اگر کوئی قانون ہے اور وہ ایک سچویشن میں ٹرو ہے, تو پھر وہ ہر سچویشن میں ٹرو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ certain action is inherently right or wrong. ایک ایکشن جو ہے انہیرنٹلی رائٹ یا رونگ ہوتا ہے, سچویشن میٹر نہیں کرتی کہ کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ایبسلیوٹزم. یعنی اگر ایک قانون بنا دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے, بس بات ختم ہو گئی. اس کے اندر کوئی رولز یا کوئی پھر حالات کا تقاضا اور کوئی جو ہے وہ myths of situation and conditions یہ پریویل نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب سیڈڈلی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسے میں نے ایک ٹاپک مکمل کیا ہے, تو اپنی مرضی سے 4-6 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس چھوڑ کے چلے گئے. ایسا نہیں ہوتا, یہ اس طرح سے باتیں نہیں بنتی. یہ پتہ نہیں کیوں لوگ اپنے آپ کو اتنا سمارٹ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس قابل ہیں کہ باقی کام وہ خود ہی کر لیں گے. تو آلدو کہ یہ سوشل میڈیا ہے, لیکن میرے خیال میں چاہیے, میں نے بات کی ہے آپ کے اس کی اٹینڈنس مینٹین کریں, کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. جو اٹینڈنس نہیں دے رہا اس کو پیپر میں مت بٹھائیں, کیا ضرورت ہے فیلئر کریٹ کرنے کی, اپنا رزلٹ خراب ہوتا. تو اس پہ سوچ رہے ہیں مینجمنٹ والے کہ جو بچے نہیں آتے اور اس طرح کا بیہیویئر کہ جب دل چاہا آگے دل چاہا چلے گئے, ایسے تو بات نہیں بنتی. اب ظاہر ہے جب تک اسپیکر آف نہیں کرتا تب تک آپ کا کام نہیں بنتا. دیکھیے کلاس نہیں ہے لیکن ایک ورچوئل باؤنڈری تو ہے, جب تک میں اجازت نہیں دیتا آپ میری کلاس سے کیسے جا سکتے ہیں. یہ پھر بات ایتھکس کی آ جاتی ہے, بات پھر جو اخلاقیات کی آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اخلاقیات پہ عمل کریں گے تو کچھ بات بنے گی. چلیں واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ, آپ بچے سمجھدار ہیں, آپ سے میں یہ توقع نہیں کرتا. تو دیکھیں, ایک اخلاقی قانون ایک جگہ ٹھیک ہے تو دوسری جگہ بھی ٹھیک ہے. چور نے چوری کی, اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب چھوڑ دو کہ حالات کیا تھے, سچویشن کیا تھی, کیا مجبوری تھی, کیا کنڈیشن تھی. یہ ایبسلوٹسٹ کہتے ہیں. ایبسلوٹسٹ اس معاملے میں فنڈامنٹلسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب, ایک کنڈیشن صحیح ہے تو صحیح ہے, پھر قانون ایک ہی ہے سب کے لیے. یہ ہے ایبسلوٹسٹ. لیکن ان کے اگینسٹ ہے وہ ریلیٹیوزم ہے, ریلیٹیوسٹ ہے. ریلیٹیوسٹ کہتے ہیں کہ ethical condition are act be seen in circumstances and situation. کہ جو ایکٹ ہے اس کو حالات اور سرکمسٹانسز میں دیکھنا چاہیے. کہ چور کے ہاتھ کاٹنے تو چل پڑے ہو, پہلے یہ تو دیکھو چور بچانے نے چوری کیا کی. پتا چلا اس نے روٹی چوری کی ہے, اور روٹی چوری کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ 10 دن سے بھوکا ہے اور اس کو کہیں جاب نہیں ملی. ایسا ایک کیس پیچھے امریکن کورٹ میں بھی آیا, اور جج صاحب نے بجائے اس کو فائن کرنے کے پوری عدالت کو فائن کر دیا کہ پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے یہ جو بندہ بھوکا ہے. دی ہول سوسائٹی از ریسپانسبل فار دیٹ. تو یو سی دیٹ, اس کو کہتے ہیں ریلیٹیوزم. حالات دیکھو, سرکمسٹانسز دیکھو. اور پھر ان کا ایک اور بھی منقولہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے غلط یا صحیح ہونے کے لیے صورتحال دیکھو کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہے, اس کی آؤٹ کم کیا ہے. تو میں بچپن میں ایک مووی دیکھ رہا تھا, تو اس کے اندر ایک ہیروئن تھی شاید فلم کی, تو وہ ہینڈی کیپ تھی.
تو جو ہیرو صاحب تھے ان کو خیال آیا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے, وہ چھری لے کے چاقو لے کے اس کے پیچھے بھاگے. تو وہ اس کا جب اس نے چھری دیکھی تو اس کا نروس سسٹم اچانک پریشر میں کام کرنے لگ گیا, تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو کے بھاگ پڑی. تو ریلیٹیوزم کہتا ہے کہ چاہے اس کا ارادہ غلط تھا, نتیجہ تو صحیح نکلا نا, کہ وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی. لوگوں نے شور مچا دیا, واہ 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 آپ نے تو کمال کر دی. تو یہ ریلیٹیوزم. اچھا, اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایبسولوٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک اخلاقی قانون اگر ایک جگہ ٹھیک ہے تو ہر جگہ ٹھیک ہے, اور ریلیٹیوسٹ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, جو بھی کنڈیشنز لگائی جائیں گی, دی سرکمسٹانسز مسٹ بی کنسیڈرڈ, کہ کن حالات میں کیا جرم کیا گیا ہے. اب اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں یہاں پہ, تو ایک سوال ہے کہ جمیلہ از این اکاؤنٹنٹ فار LHG پبلک لارج ملٹی نیشنل آرگنائزیشن. She has recently been accused of theft from the company. وہ ایک جرم ان پہ ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے. She has argued that the theft was justified as she needed the money for care of her mother. وہ کہتی ہیں who is seriously ill. وہ کہتی ہیں کہ یہ جائز تھا. کیوں جائز تھا؟ چونکہ اس کی ماں بیمار تھی. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ what sort of the situation you will follow. تو آپ اس میں سے کون سی آپشن لیں گے؟ کیا ڈیلیما کیا کہتا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ تو موسٹلی بچے جو ہے کہتے ہیں, موسٹلی بچے کیا کہتے ہیں اس کو, موسٹلی بچے ڈی آپشن کو لے رہے ہیں, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیٹیوسٹ اپروچ ہے. ریلیٹیوسٹ اپروچ ہے, بالکل صحیح ریلیٹیوسٹ اپروچ ہے. منصور انصاری ہیں, عمار ہیں, میاں ارسلان ہیں, منصور ہے, نیکا ہے, آمنہ صداقت ہے, فروا ہے, عامر ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ سب بچوں نے ڈی لیا, اور ڈی پک کیوں کیا ہے؟ بالکل صحیح. وہ کہتی ہیں جی حالات ایسے تھے جس میں جرم ہو گیا, ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی جرم کرنے کی, میں تو اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے. تو ریلیٹیوسٹ اپروچ. ایک بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ سر اپنا جو کلاس کا ٹائم ہے وہ ڈیکریز کریں. دیکھیں بچوں, میں 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں, آئی ایم ناٹ ہیبیچولی بولنے کا اتنا عادی نہیں ہوں. آپ کو کلاس پڑھانے کے بعد فیملی میری کہتی ہے ہم سے باتیں کرو, بالکل نہیں ہوتی, تھک جاتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اب آپ کہتے ہیں کہ کلاس کا ٹائم کم کریں, تو بھائی میری بات سنو, تم ایسا کرو, تم کوئی BA ہسٹری وسٹری کر لو. یہ جو کام ہے نا, یہ جو ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کا ہے, تو کس نے کہا تھا میڈیکل کی لائن میں جانا ہو, ادھر اکاؤنٹنسی میں آنا ہو, انجینئرنگ میں جانا ہو, تو بھائی ذرا خیال رکھتے ہیں یہاں 2.5-3 گھنٹے کی کلاس تو معمول کی بات ہوتی ہے. کیوں؟ یہ پروفیشنل اسٹڈی ہے, اس میں اسٹیمنا زیادہ چاہیے. اگر آپ کا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے تو اوکے, گو اینڈ ڈو دا BA ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس, اینڈ اس کے بعد B.Ed کریں. B.Ed کرنے کے بعد آپ آرام سے اسکول ٹیچر لگیں, ایک ویسپا کا اسکوٹر ملے گا, چھوٹا سا گھر ملے گا, چھوٹی سی کی آپ کو جو ہے بیوی مل جائے گی, مطلب ایک چھوٹی سی لائف آپ کی بن جائے گی. کیا ضرورت ہے اتنی مصیبت میں پڑھنے کی؟ تو اتنے کمفرٹیبل, اتنے سافٹ لوگوں کی گنجائش نہیں ہوتی اس فیلڈ میں. تو ہم تو 2.5 گھنٹے کی کلاس کامنلی لیتے ہیں, اور بول بھی رہے ہیں آپ کے سامنے. تو دیکھو یار, انرجی تو ہماری لگ رہی, سمجھا تو ہم رہے, آپ نے تو صرف سننا تھا, اور سننے کے درمیان بھی آپ پانی بھی پی سکتے ہو, چائے بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اب تھوڑا سا تو یار کرو نا, کیا خیال؟ اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا, اس شعر پہ ہم اپنا آج کا وقت مکمل کر دیتے ہیں, کورس سوری آج کا جو ہے اپنا لیکچر مکمل کر دیتے ہیں. وہ ایک شعر کچھ یوں تھا کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں, پر کیا کروں ظالم جان سے مار دیتے ہیں. تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہید ہونا ہے تو جان تو دینی پڑے گی نا. کیوں جی؟ آپ کہیں جی میں شہید ہونا چاہتا ہوں لیکن میری جان نہ لی جائے, تو یہ نہیں ہوتا. if you want to do a professional qualification, you want to achieve a professional qualification, then you have to stay and work hard, no way else. اس کے علاوہ کوئی طریقہ میرے پاس نہیں. anyway جی, واپس آتے ہیں اپنی بات پہ. آج کے لیکچر کا فیڈ بیک لیتے ہیں, کیسا رہا آج کا لیکچر آپ بچوں کے لیے؟ تو پھر ہم اس کو سم اپ کر دیتے ہیں. جی بچوں, I am watching in your comments please. تو most of the students are asking for the lectures today is being superb. Good sir, very good. Superb is asking by Amna Sadaqat. Salman Ali says good lecture. And anyway Sandy says, sir can you once show the slides of boundary management. Obviously یہ ساری slides ہی میں گوگل کلاس روم پہ آپ کو دے رہا ہوں. تو اور اس کے بعد انیکا ویری گڈ, اس کے بعد آؤٹ اسٹینڈنگ بائی اسامہ حسن, ولید اسمائل فیس, اینڈ عامر ایکسیلنٹ, اینڈ شیخ عثمان سر جی کمال ہے, اور اس کے بعد منصور انصاری ایکسیلنٹ, امیزنگ بائی عمار,
110% by Mia Arslan, excellent by Ali Murtaza, Adan Hussain, great sir, and محمد ایک دم اوپر چلا گیا یار، ایک منٹ اور محمد زیان جو ہے انٹرسٹنگ. سو اینی وے بچوں، اٹس تھینک یو ویری مچ فار یور جوائننگ. انشاءاللہ میں کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گا. ہم اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے، ہم سب نے مل کے جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے اور اس کو سکسیسفل بنانا ہے اس سیشن کو، اور آپ کو اس سیشن میں کوالیفائی کرانا ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ ہمت کر گئے تو میں بڑا انشور ہوں کہ اس دفعہ ہم بہت اچھا رزلٹ پروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ہمت ہونی چاہیے، مدد اللہ کی ہوتی ہے انشاءاللہ. سو سی یو انشاءاللہ ٹمارو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اللہ حافظ.